السلام ناظرین، آج ہم ایک اسپیشل ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں ہمارے دوست ہمارے محسن دا ریزن ہمیں ڈی پلیٹ فارم کیا جاتا ہے کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ. اور یہ پوڈ کاسٹ اوور ڈیو تھی. اتفاقاً میرا دل تھا کہ ہم منیب قادر صاحب سے پوڈ کاسٹ کی تھی اس کے بعد یہ والی کریں, بیکاز ایک ہم چین آف ٹاپکس لے کے چاہ رہے ہیں جس کے اوپر ہم دونوں سائڈس کے موقفات رکھ سکیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں چھٹی منانے چلا گیا تھا, تو اس کے بعد ہی میں نے کرنا چاہا, اور میں چاہتا کہ میں خود کروں کیونکہ میں منیب قادر صاحب کا انٹرویو لیا تھا, تو میں سمجھتا اٹس اونلی فیئر کہ میں کروں. امان اگر منیب قادر صاحب کا لیتا تو پھر وہی کیسا صاحب کرتا. تو کیسے بھائی کیا حال ہے؟ الحمد للہ جی, اللہ کا شکر. بالکل ہم نے 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ تو کر لیے پہلے. عوام الناس کو نہیں پتہ, لیکن اس وقت مینٹل فٹیگ جو ہے نا سب کچھ ہے ہی بھی ہے. اور وہ پوڈ کاسٹ ہم نے امان کے ساتھ کی تھی, تو بیسلی وہ 2 گھنٹے بولا تھا, ہم نے سنا تھا اور سیکھنے کو بہت کچھ ملتا بھگتا تھا بلکہ. کیسے بھائی شروع کریں گے ایک سیریس کویسچن سے, پھر اوبیسلی لائٹ ہارٹیڈ بھی کانورسیشن ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم بات چیت کرتے ہیں. ٹرانسپلانٹ اور ٹرانسجینڈر بہت کرٹیکل ایشو ہے امت کے لیے, اور منیب قادر صاحب نے آپ کو ٹرانسجینڈر کی صف میں ڈال دیا بقول ان کے الفاظ. سوال میں نے ان سے کچھ اور پوچھا تھا, انہوں نے خود جواب دیا. تو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹا ہے, بلکہ جو وہ کلپ ہم نے کاٹا تھا وہ منیب قادر صاحب نے ری شیئر بھی کیا تھا. تو پھر مسلم امت میں کہاں سے ہمیں فون نہیں آئے دوستوں کے جنہوں نے ٹرانسپلانٹ کرائے ہوئے تھے کہ یار خدا نہ خواستہ ہم دارہ اسلام سے باہر تو نہیں ہوں گے. تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے, اور آپ کلمہ دوبارہ کب پڑھ رہے ہیں؟ کچھ سنجیدہ باتیں ہوتی ہیں, انسان ان کو اپنی یو فیل کہ آپ کو ایک چیز سوچنی پڑ رہی ہے, پڑھنی پڑ رہی ہے, اور آپ کہ جس آدمی نے آپ پہ اعتراض کیا ہے آپ اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ ہمیں اپرچونٹی ملی کہ فلاں چیز پہ ہم ریسرچ کریں, فلاں چیز پہ کریں. یہ بچکانہ باتیں ہیں اس طرح کی. ویسے میں نے ان صاحب پہ وہ FIA میں شکایت وغیرہ بھی کی ہوئی ہے ان کے رویے کی وجہ سے, اس لیے میں زیادہ ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا, لیکن یہ بات ہے کہ ایک جنرل کامنٹ کے طور پہ کہ اگر ورڈ ٹرانس ہیز اینی تھنگ ٹو ڈو ود ٹرانسجینڈرزم, اینڈ آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کا اسٹانس کیسا ہے, میں نے وہی کلپ دیکھا ہوا ہے, سو آئی ایم ناٹ میکنگ دس کامنٹ اباؤٹ دا جنرل مین ان کویسچن. میں ایک جنرل کامنٹ کر رہا ہوں کہ اف دا ورڈ ٹرانس کین بی ایکسٹریپولیٹڈ ان ٹو اینی تھنگ, تو پھر جتنے لوگوں کی ٹرانسفر ہوتی ہے مثال کے طور پہ, جو پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں, جنہوں نے ٹرانسپلانٹ کرائے ہوئے ہیں, یہ تو سب آل آف سڈن ڈیفینسو پوزیشن میں چلے جائیں گے. آئی تھنک جو سو اٹس ناٹ این انٹلیکچولی ڈیپ پوائنٹ, اینڈ آئی تھنک جسٹ اس کا جواب میں اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ اب آج کے بعد ٹرانسفر والے بھی سوچ لیں میرے ساتھ کیا ہوگا. بٹ ایکچولی ریزن میں نے سوال سے شروع کیا تھا از ناٹ ٹو ڈیمین ہیم اور یو, بٹ انفارچونیٹلی آئی فیل کہ ہمارے عام معاشرے میں بھی بحث جو ہے وہ ایک جگت بازی ہے کہ اگلے کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو جگت مارو. فار ایگزامپل ایک ریئل ایشو ہے بلاسفیمی گینگ کا, کہ ویدر اٹ ایگزسٹ ڈزنٹ ایگزسٹ, کورٹ کا رویہ کیا ہونا چاہیے, اس کے تناسب میں 295A, B اور C کا کیا قانون ہونا چاہیے. جنرلی بلاسفیمی کی جو ڈسکشن ہوتی ہے, آئی تھنک اٹس فیئر ٹو سے پاکستان کے اندر جب ہم بلاسفیمی لاس کی ڈسکشن کہتے ہیں پیپل بیکم کیجی, تھوڑا سا وہ ڈر کے کرتے ہیں. بٹ وہ کانورسیشن نیسیسری ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی چیز کو ابیوز کر رہا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا. آئی تھنک ایک فیئر اسیسمنٹ ہے. آپ کا بلاسفیمی گینگ یا بلاسفیمی گینگ نہ ہونے پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیے, الیج یہ کیا گیا تھا کہ کوئی بلاسفیمی بزنس گروپ ہے. 2 گروپس ہیں پاکستان میں جن کی بات کی جاتی ہے, ایک بلاسفیمی بزنس گروپ اسٹروک گینگ اور ایک بلاسفیمی پروٹیکشن گروپ اسٹروک گینگ. اوکے, تو ایک کا ایویڈنس ہے, دوسرے کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جو بلاسفیمی بزنس گروپ ہے یہ ایلیگیشن کی حد تک تو ہے, اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. انفیکٹ بڑے کوئی پروفیٹیئر نہیں کر رہا ہے اس پہ سے, پیسہ نہیں کما رہا. تھورو پروبز اس کے ہو چکے ہیں, FIA وغیرہ نے کیے ہیں, ایسا تو کوئی. اور وہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کوئی 40 سے زیادہ ہیئرنگس ہیں, جن میں سے بہت سی جو ہیں وہ لائیو براڈ کاسٹ بھی ہوئیں, کہ جب آپ نے بلاسفیمی بزنس الیج کرنا ہے تو آپ نے بلاسفیمس انٹریپمنٹ ثابت کرنی ہے, ایکسٹورشن ثابت کرنی ہے. تو ثابت کرنا تو درکنار, انہوں نے وہ ایویڈنس بھی پریزنٹ نہیں کیے. اب کوئی بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹ نہیں پریزنٹ کیا اس ایلیگیشن کو, لائک فار ایگزامپل ٹرانسفر آف پیمنٹ نہیں پریزنٹ کی. وہ تو بہت بات کی بات ہے نا. یہ بھی نہیں کیا کہ جو کہتے ہیں کہ دیکھیں گینگ کا یہ ون آف دی, حالانکہ وہ 3 ڈفرینٹ انہوں نے طریقے بتائے ہیں. ساری جو رپورٹس ہیں وہ آپس میں کانفلکٹ کر رہی ہیں. بیسکلی اسپیشل برانچ کی اردو کی رپورٹ ہے, اسپیشل برانچ کی انگلش کی رپورٹ ہے, اور نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے. جی, 3 مختلف چیزیں ہیں. جی, اور ان تینوں نے اپنی اپنی کہانی بتائی ہے کہ یہ بزنس کیسے کام کرتا ہے. اچھا, ویسے جو قانون شہادت ہے پاکستان کا, اس کے مطابق تو اس کی انکنسسٹنسی کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں ہونا چاہیے.
بات یہیں ختم ہو جاتی ہے. لیکن 1 منٹ کے لیے اگر ہم اس کو ایک اسٹینڈرڈ جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ بنایا ہوا ہے ایک کہانی کہ یہ کسی کو توہین آمیز مواد بھیجتے ہیں, وہ آدمی کہتا ہے یہ آپ نے مجھے کیا بھیجا, وہ کہتے ہیں کچھ نہیں بھیجا, وہ آگے سے کہتا ہے جی بھیجا ہے, یہ کہتے ہیں ثبوت دو, وہ ثبوت کے طور پر واپس بھیجتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ تم نے ہمیں یہ بھیجا ہے. ٹھیک, اوکے. اب وہ آپ نے جو کہا نا کہ کوئی پیسے کی وہ ٹرانزیکشن کی دیں, وہ تو بعد کی بات ہے. اچھا, یہ ان کو یہ انٹریپمنٹ کہا گیا کہ یہ جو بلاسفیمس انٹریپمنٹ ہے نا, صرف انٹریپمنٹ نہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم بلاسفیمس انٹریپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جو جس سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے. اس کا ایک ایویڈنس بھی کسی ٹرائل عدالت میں, کسی یہ ایون اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جملہ بھی نہیں ہے اس پہ. ثبوت تو بہت بڑی بات ہے. تو جن لوگوں کو ابھی بھی غلط فہمی ہے وہ یہیں سے دور کرنے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو رسپونڈنٹس ہیں وہ کہتے رہے کہ آپ کو ایسا اسکرین شاٹ تو دکھا دیں, آپ الیج کر رہے ہیں اس کی سپورٹ میں, کوئی ایک سنگل پیس آف ایویڈنس تو دیں جو پھر جج جو ہے اس کی بنیاد پہ انکوائری ایشو کرے. بیکاز وہ جو ہیئرنگ صرف تھی اس وہ کی بیس پہ نہیں کر سکتا, لیکن بٹ لائک ون would go that لیٹس سے way, کہ yes. there are two parts to this. One part is the blasphemous entrapment. جی The second part is the transactional nature to prove that this is a business group. ہاں جی رائٹ. تو پہلے بیسس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں, اور آپ لوگ جا کے وہ سارا بلیو آن لائن پڑا ہوا ہے مواد پورے ٹرائل کا, کوئی پورا دیکھنا چاہے پورا دیکھ لے, مختلف تجزیہ نگار نے شارٹ ویڈیوز بنائے وہ دیکھ لیں. بٹ پورا نہیں, کافی شروع کے کچھ سماعتیں ہیں جو لائیو اسٹریم نہیں ہوئی, لیکن بعد کی جو آئی ایم شیور لائک بلک تو موجود ہے. بلک موجود ہے. سو آن دا فرسٹ پارٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بلاسفیمس انٹریپمنٹ شو کرنی تھی وہاں پہ ایویڈنس نہیں پریزنٹ کیا گیا کسی جگہ پہ. اوکے, اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ آتے ہیں, ٹرانزیکشنل نیچر پہ. اس میں کیا ایویڈنس پریزنٹ ہوئے؟ زیرو, نتھنگ. اوکے, تو پہلے پہ بھی جج کو ہم یہ صرف وہ جو اسلام آباد والا کیس ہے اس کو ڈسکس کریں, ناٹ جو پری ٹرائلز ہیں پوسٹ. دا ریزن از بیکاز دیٹ بیکیم بون آف کنٹینشن. بون آف کنٹینشن کیسے بنا کہ اوبیسلی ایک لیگل پروسیس ہو رہا تھا, اس کے اندر رپورٹس آتی ہیں جس کے بعد کیا کہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ جناب ایک سیپریٹ ٹرائیبیونل یا کمیٹی سیٹ اپ کی جائے جس کی انویسٹیگیشن کرے. حالانکہ آئی بلیو کہ ایف آئی اے کے تھرو ٹرائیبیونل پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, سوری کمیشن بنایا جائے. ایف آئی اے کے تھرو یہ سب کچھ ہو رہا تھا, وچ از اے باڈی لیگلی جو انویسٹیگیٹ کرتی ہے چیزوں کو, اپنی فائنڈنگس سامنے رہتی ہے, پھر مقدمہ درج ہوتا ہے, ایف آئی آر کرتی ہے, مقدمہ کورٹ میں ہی لڑا جاتا ہے. بالکل. تو وائی ناٹ فالو دیٹ چینل جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, وائی گو فار اے نیو چینل؟ لائک یہ میرا کوشچن ہے جنرلی. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تقریباً سبھی ضمانتوں کی درخواستیں دے چکے ہیں. اوکے, وہ ڈینائی ہو چکی ہیں, سپریم کورٹ لیول تک بھی ڈینائی ہو چکی ہیں, کچھ کی یا ساروں کی, جس نے بھی دی ہے سب کی. جو 1-2 لوگ ہیں, احمد ستی کی اگزامپل ہے, اس کو ملی وہ بھاگا. سندھ میں کچھ لوگوں کو ضمانتیں ملیں, لیکن وہ اس پہ پھر کافی زیادہ وہ لے دے ہوئی کہ یہ آپ ضمانت کس بیس پہ دے رہے ہیں. تو ضمانت بھی ایسا تو نہیں کہ جج کی مرضی اٹھ کے دے دے, اس سے بھی ایک ایویڈنس دیکھنا ہوتا ہے نا, پریسیڈنٹ پہ بھی جانا وہ. ہوتا ہے. ہاں جی, تو وہ ضمانتیں بھی رکیں. اب ان کے جو ملزمان ہیں ان کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ ضمانتیں تو ان کی جو ہیں وہ درخواستیں ان کی ہو گئیں ضبط, یہ ایک غیر آئینی کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ, یہ آئینی کمیشن کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. تھوڑا سا میں اس کو مزید میں چاہتا ہوں کہ جو میں پہلے یہ پوائنٹ رکھوں نا, پھر اس کے بعد نٹی-گریٹی میں جاتے ہیں کہ آئینی غیر آئینی کے فرق. نہیں اس میں نہیں جا رہا میں صرف بریک ڈاؤن یہ دے رہا ہوں جی کہ پہلے پروسیجر فالو کیا گیا. بالکل. لیٹ سے ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی, ایون دو ایک ایلیگیشن یہ ہے, اور اس پہ بھی ہم آئیں گے کہ ایف آئی اے ملوث ہے اس گینگ میں, کچھ ایلیمنٹس رائٹ, کچھ ایف آئی اے کو بچتے ادارہ سم پیپل ان دی ایف آئی اے, لائک ادارے کے اندر بندے, یہ سیف ٹو سے. سو اس ڈپارٹمنٹ نے انویسٹیگیشن کی, اس انویسٹیگیشن کی فائنڈنگ میں ایف آئی آر ہوئی, وہ ایف آئی آر کورٹ میں جاتی ہے. تو جو الیجڈ کیا کہتے ہیں ملزم ہوتا ہے وہ بیل اپلائی کرتا ہے, یہ نیچرل پروسیجر ہوتا ہے. ہاں, جو ایف آئی اے نے ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کرائی, تو بتا بیل اپلائی کرتا ہے. صحیح, بالکل ایسے. لوگوں نے بیل اپلائی کی تو اوور ویلمنگ میجورٹی لوگوں کی بیل ریجیکٹ ہوگی, لوور کورٹ سے کرتے کرتے موسٹلی سپریم کورٹ تک. تو لیگلیز کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں پوری ہو رہی تھی. سو لیٹ سے اگر ایف آئی اے بھی ملوث تھی تو دیٹ وڈ مین کہ ایف آئی اے بھی ملوث ہے, سارے کورٹ بھی ملوث ہیں, سپریم کورٹ بھی ملوث ہے, قرآن بورڈ بھی, ایوری بڈی. ٹھیک ہے, چلیں وی کین اسیوم ان اے سیکولر پیراڈائم, ظاہر ہے قرآن بورڈ والے تو ہوں گے, اور ظاہر ہے ایف آئی اے میں کچھ ایلیمنٹس ہوں گے, لیکن ہماری جوڈیشری ساری کی ساری یا یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. انفارمیشن منسٹری بھی ہے اس میں, اوکے, انفارمیشن بورڈ بھی ہے, ریلیجس منسٹری کو چلو آپ کہہ لیں ریلیجس, ہم نے قرآن بورڈ کی طرح سائڈ پہ کر دیا, پی ٹی اے بھی ہے, پیمرا بھی ہے,
سارے کہہ رہے ہیں بلاسفمی ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا, وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. یہ سارے کے سارے ملوث ہیں. پھر ان لوگوں نے, اور میں پورا جو وہ کہہ رہے ہیں نیریٹو من بیان کر رہا ہوں کہ یار یہ انوالوڈ ہیں ایلیمنٹس, یہ چیز فیئرلی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اس کا کمیشن سیٹ اپ کیا جائے. اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ کمیشن غیر آئینی ہے. میں چاہتا ہوں آڈینس کو بالکل تصویر کلیئر. جی بالکل. انہوں نے اس سے پہلے یہ انفارمیشن منسٹری کے پاس گئی کمیشن کے لیے, وہ درخواست ان کی ریجیکٹ ہو گئی. منسٹری نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ وہ درخواست جاری تھی جن لوگوں کے انہوں نے کہا تھا ان لوگوں نے دیے, وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس درخواست پہ نہ کسی کے دستخط تھے, نہ کسی کا تھم پرنٹ تھا, کوئی انگوٹھے کا نشان نہیں تھا. اور فردر انویسٹیگیشن ہوئی تو اکثریت نے کہہ دیا درخواست تو ہم نے دی نہیں ہے, کسی نے ویسے ہی ہمارا نام لے لیا ہے. اچھا. اب وہ ان کے سینئر وکلاء ہیں جنہوں نے درخواستیں دی ہوئی تھیں. کون کون اگر آپ بتانا چاہیں گے؟ اگر آپ نہیں بتانا چاہیں گے تب بھی ٹھیک ہے. ابھی اس کو ہم رہنے دیتے ہیں کیونکہ اس پہ سیپریٹ کچھ گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ. خیر, اب وہ جب عدالت میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کمیشن بنا کے دیں. اب انہوں نے کمیشن کی درخواست دی ہے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 199(1)(a) کے تحت, جس کے اندر 3 ریکوائرمنٹس ہیں. پہلی یہ کہ جو بھی جج اس طرح کے پلیٹ فارم کی, کمیشن کا اسپیسیفکلی ذکر نہیں ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی ریمیڈی اگر دے رہا ہے جج, تو وہ اپنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے باہر نہیں جا سکتا. تو جو کیپٹل کا جج ہے اسلام آباد کا, وہ پھر جو کیپٹل کی ٹیریٹری ہے اس کے اندر کے معاملات کو. ان جج صاحب نے یہ قانون توڑا, یہ شک توڑی, یہ ریکوائرمنٹ توڑی, اس لیے کہ انہوں نے سارے پاکستان کے کیس لے لیے. دوسری اس میں ریکوائرمنٹ یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہ ہو تو پھر یہ ریمیڈی دی جا سکتی ہے اس طرح کی. ویئرز یہاں پہ GIT بھی ریمیڈی کے طور پہ اویلیبل ہے. ٹرائل کورٹس میں تو ویسے ہی کیسز چل رہے ہیں, وہ بھی ایک ریمیڈی ہے آپ کی 260. ٹیکنیکلی وہ تو ایکچوئل پروسیجر ہے. تو یعنی کہ ایسا کمیشن وہاں بنتا ہے جب کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, تو جج کہتا ہے چلے پھر ہم بنا دیتے ہیں. لیکن جس کیس کے لیے ٹرائل کورٹس بھی ہوں, ہائی کورٹس بھی ہوں, سپریم کورٹ بھی ہو, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس 265 کے جو ہمارا کرمنل پروسیجر ہے کہ آپ اپنی بے گناہی ثابت کر کے ایکویٹل لے سکتے ہیں, یہ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو, GIT بھی ہو, ٹرائیبیونل بھی ہو, پارلیمانی کمیٹی بھی ہو, تو پھر آپ اس کمیشن کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ دوسرا رول انہوں نے توڑا. کمیشن, اچھا یہ آپ تینوں رول کمپلیٹ کر لیں. تیسرا رول اس میں جو لکھا ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو اگریوڈ پارٹیز ہیں یہ ان کی طرف سے درخواست آ سکتی ہے. قانون کی نظر میں جو فریق ہے اس پٹیشن میں ایک بھی ملزم پٹیشنر نہیں ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہے. نوٹ اے سنگل. اس کمیشن کی مانگ کے لیے, اس کمیشن کی مانگ کے لیے کوئی بھی جو الیجڈ پرپیٹریٹر آف کرائم ہے وہ نہیں ہے. تو کون ہے؟ کسی کا پھوپھا, کسی کا ماما, کسی کا بھائی, کسی کا کزن, کسی کا کیا, کسی کا وہ وکیل بن کے کر رہے ہیں جن کے لائک ان سے انہوں نے وہ رائٹس لیے ہیں, وہ سویلین پٹیشنر بن کے گئے ہیں. اچھا, کہ ہماری فیملیز اندر ہیں, ہمارے لوائقین اندر ہیں. اب قانونی طریقہ یہ ہے کہ ملزمان جو ہیں وہ پٹیشنر بن جائیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ اس کو میں لنک کر رہا ہوں کہ پچھلے سوال سے کہ آخرکار ضرورت کیا پڑی تھی, تو جو میں نے ضمانتوں والی بات کہی تھی. اب پاکستان میں قانون یہ ہے کہ اگر جسٹس ڈیلے ہوتا ہے آپ کی کسی استدعا کی وجہ سے تو قانون آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یعنی میں اگر کہوں نا مثال کے طور پہ کسی بھی کیس میں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, فلاں ایویڈنس کو آپ نہ فلاں جگہ سے آپ دوبارہ ایگزامن کرائیں, اچھا, تو میں اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب تک ایگزامن ہو کے واپس نہیں آتا مجھے ضمانت دے دیں, اس لیے کہ میری درخواست پہ گیا ہوا ہے. اوکے, ڈیلے میں نے ڈالا ہے. لیکن ڈیلے اگر ہو اسٹیٹ کی طرف سے تو پھر اسٹیٹ کے پاس جواز نہیں ہے کہ مجھے وہ جیل میں رکھے. ریورس رول اپلائی ہو جائے گا نا, ڈیلے آپ کی طرف سے میں نے بلا جیل رکھے, میں نے تو باہر کاٹو. یہ انلیگل کمیشن جو غیر آئینی کمیشن ہے اس کی درخواست یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اب ہوگا کیا, یہ کمیشن بن جاتا ہے. جو ملزمان جیلوں میں ہیں جن کی درخواستوں کی ضمانتیں جو اپنا مسترد ہو چکی ہیں, وہ اسٹیٹ کو جا کے کہیں گے کہ دیکھیں جناب کمیشن آپ نے بنایا ہے
میری درخواست پہ تو نہیں بنایا نا. لیکن ٹرائل کی کورٹ سے فائلز جو ہیں وہ چلی گئی کمیشن میں, کوئی ایگزامینیشن انہوں نے کرنی ہے, تو اب ٹرائل کورٹ میں یہ معاملہ رک جائے گا, کیونکہ اگر یہاں پہ فائل ہی نہیں ہے تو شہادتیں تو نہیں ہو سکتی. نہیں, وہ تو اب میرا وہ اگلا سوال تھا, یہ کمیشن اب بن رہا ہے, دس از اے ریئلٹی. جی جی, یہ کمیشن جب بن جائے گا تو اسٹیٹس آف کیسز ٹرائل کورٹ میں کیا ہوگا؟ جس کیس کی بھی فائل ٹرائل سے کمیشن میں جائے گی, ٹھیک ہے, وہ رک جائے گا وہاں پہ. اوکے. جو کہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے ملزمان کو کہ دیکھیں جناب یہ اب جو ڈیلے ہو رہا ہے معاملہ, میری غلطی کمیشن میری غلطی تو نہیں ہے, میں نے تو آپ سے نہیں کہا نا کمیشن بنائیں, میرے کسی کزن نے کہا ہے, تو وہ تو ٹو دی آئیز آف لا ایگریوڈ پارٹی نہیں ہے. ٹھیک, تو اس لیے جناب اب مجھے آپ نے کیوں رکھا ہوا, مجھے ضمانت چاہیے. یہ جو لیٹر آپ نے بات کی ہے کہ یہ اس طرح کیا جائے گا, یہ آپ کی اسپیکولیشن ہے؟ نہیں, اسپیکولیشن نہیں ہے. اچھا, یہ میں ملزمان کی فیملی سے ملا ہوں, انہوں نے انہی الفاظ میں یہ بات کہی ہے, انہی الفاظ میں. ملزمان کی فیملیز آپ کو کیوں ملیں گی؟ آپ تو اینیمی نمبر 1 ہیں. کیونکہ میں نے اس معاملے میں 4 ڈاکومنٹریز بنائی ہیں اور وہ کام جرنلسٹک کیپیسٹی میں نے کیا ہے. تو جرنلسٹک کیپیسٹی میں کام کرنا ہے تو انٹیگریٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اب ساری پارٹی سے آپ ملیں. میں ان کے وکیلوں سے ملا ہوں, ان کی فیملی سے ملا ہوں, مدعیوں سے ملا ہوں, ان کے وکیلوں سے ملا ہوں. سو آئی گیٹ دی اوور آل پکچر. اس کے بعد پھر یہ معاملات یہاں تک پہنچے. دوسرا اس کا جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ضمانتوں کے لیے نہیں کر رہے تو آئینی ریکوائرمنٹس کو پورا کر کے ملزمان خود پٹیشنر بن جائیں, کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے, بنا دے کمیشن. وائی آر دے ناٹ کمنگ فار دیٹ؟ کیونکہ گریٹ گیم یہ ہے کہ وہ یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ کمیشن کسی اور کی استدعا پہ بنائے, ملزمان یہ کہہ سکیں اس لیے ہماری ضمانتیں آپ دے دیں. کیا یہ وجہ ہے کہ وہ پٹیشنر نہیں بننا چاہ رہے؟ کیونکہ جنرلی, اور یہ آئی تھنک یہ بات آپ بھی ایکسیپٹ کرو گے, کسی پہ بلاسفیمی کا کیس ہوتا ہے تو اس کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہونا لائکلیہڈ انکریز کر جاتا ہے. شو, اور وہ فیئر زیادہ انسٹل ہوا جب سلمان تحصیل صاحب گن ڈاؤن ہوئے. صحیح, ٹھیک ہے, تو شاید اس وجہ سے وہ لوگ سامنے نہیں بننا چاہ رہے پٹیشنر, ان کے لوائقین بننا چاہ رہے ہیں. نہیں, یہ تو بات دیکھیں, عدالت میں ہر آدمی کا چالان جاتا ہے, ایف آئی آر ہوتی ہے, جب چالان آتا ہے تو اس آدمی کا نام, آئی ڈی کارڈ, یعنی ڈیٹا اویلیبل ہے, سب یعنی کہ وہ تھریٹ اگر ریئل ہے تو ایگزسٹ کرتی ہے ان کے لیے. وہ اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے سرے سے, وہ تو سارے ڈکلیئرڈ ہیں, چھپے ہوئے تو کوئی نہیں ہے. ہاں, ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ جن جیلوں میں وہ موجود ہیں ان کو باقی قیدیوں کے ساتھ مکس نہیں کیا گیا, ان کو جیل کے اندر سیپریٹ پروٹیکشن دی گئی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, یہ تو آئی تھنک اچھی بات ہے. اگر کسی بندے کی لائف کسی وجہ سے ایٹ رسک ہے تو اس پہ کسی کو ریاست کو تو 100% کرنا چاہیے. لیٹ می ایک اس کو انکیپسولیٹ کرتے ہیں. 2 برڈنس جو وکلاء ہیں اور جو پٹیشنر انہوں نے اپنے پہ لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, جس کے تحت ان کی یہ کمیشن کی مانگ ہوئی کہ ایک گروپ ہے جو بلاسفیمس کانٹینٹ دے کے انٹریپ کرتا ہے اور پھر اس پہ پروفٹ کرتا ہے. ویل, یہ پرابلمیٹک بات ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے وہاں پہ بیس کیا ہے اپنا کیس 2 رپورٹس پہ, ایک فیکٹ فوکس کی رپورٹ پہ اور ایک اسپیشل برانچ پنجاب پولیس کی. فیکٹ فوکس تو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے وچ از دا کیس, اور پاکستان میں بین ہے. نہیں, وہ فکر لائک ایک پرائیویٹ ادارے کی رپورٹ کی سورس ڈاکیومنٹ کیا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, وہ تو میں بھی ایک چٹا کاغذ ایون کا جاری کر دوں کہ یہ پرائیویٹ ڈاکیومنٹ ہے, جا کے اس پہ کیس کر دیں. آئی ڈونٹ تھنک سر, ہمارا جو لا آف ایویڈنس آرڈر ہے نا 1984 کا, اس کا سیکشن 59 کے تحت تو فیکٹ فوکس کی کوئی رپورٹ بھی ایڈمیسیبل نہیں ہے, کیونکہ وہ بینڈ ہے. اس لیے کہ جب آپ کوئی ڈیجیٹل ایویڈنس عدالت میں جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایکسپرٹس کی اوپینین عدالت نے دیکھنی ہوتی ہے. جو سارے کا سارا گروہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے, آپ ان سے بات نہیں کر سکتے, پوچھ نہیں سکتے کہ آپ نے انفارمیشن لی ہے, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ عدالت کو ایک جملے کا بھی جواب اگر عدالت ان سے نہیں لے سکتی ہے, نہیں تو اس کا مطلب کریڈیبلٹی نہیں ہے. فیکٹ فوکس کی رپورٹ کو ویریفائی نہیں کیا عدالت نے, نہیں بغیر نہ صرف یہ کہ ویریفائی نہیں کیا, بلکہ ایمان مزاری صاحبہ نے رات کو 1:30 بجے بھی ان کی رپورٹ آئی, اگلے دن عدالت میں انہوں نے پیش کر دی اور جج صاحب نے ایکسیپٹ کر لی. یہ سیدھی قانون کی خلاف ورزی ہے, اور ایک جج سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. جج صاحب نے پھر مثال کے طور پہ, میں جج ہوں, آپ وکیل ہیں, آپ میرے پاس ایک رپورٹ لے کے آتے ہیں کہ جناب ایون ہولڈنگز جو ایک پوڈ کاسٹ چینل ہے اور ان کی ویب سائٹ بھی ہے اور یہ میڈیا انفارمیشن کا کام کرتا ہے, انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے کہ سلمان جو ہے اس نے 1 ارب روپے کی کرپشن کی ہے فلاں روڈ کے ٹھیکے میں. اب اس کی بنیاد پہ وہ سلمان کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں کریں گے کہ اچھا جناب دکھائیے. ہاں جی, یہی ہم کہتے ہیں, نہیں فیکٹ. اچھا, یہ تو فیکٹ فوکس سب لیکن جج صاحب نے کی, فیکٹ فوکس ہم سائڈ پہ رکھتے تھے. دوسری جو رپورٹ ہے وہ تو سرکاری ادارے کی ہے. ہاں جی, اس کی کیا اسکروٹنی ہوئی؟ اس کی 2 رپورٹس ہیں. اصل رپورٹ اردو میں ہے, پھر اس رپورٹ کے اوپر ایک رپورٹ ہے انگلش میں.
اس کے اندر بہت انکنسسٹنسیز ہیں. مثال کے طور پہ کیسے ٹریپ کرتے ہیں, یہ کہانی انگلش والی میں اور لکھی ہے, اردو والی میں اور لکھی آپ ہوئی ہے. بتانا چاہیں گے؟ اردو والی میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ ان کے پہلے سے گروپ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس گروپ کے لائک اے فیس بک گروپ اور واٹس ایپ گروپ. اوکے, ان گروپس انہوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ان میں لوگوں کو یہ ایڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر خود ہی بلاسفیمس کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں. اوکے. اور پھر ان کو نوکری وغیرہ کا جھانسا دیتے ہیں کہ تم یہ شیئر کرو تو تمہیں ہم نوکری دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. جب وہ شیئر کرتے ہیں پھر کسی لڑکی سے ان کو جھانسے سے بلاتے ہیں, کوئی لڑکی انہیں کہتی ہے وہ مجھے فلاں جگہ ملو, وہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. یہاں میں میرا ایک سوال ہے. جی. ایک ویڈیو دکھائے گی اس کورٹ ٹرائل کے اندر کہ ایک گاڑی ہے, اس میں بلایا جاتا ہے اور ایک دم سے بندے اس کو جھپڑ لیتے ہیں, وہاں خاتون بھی موجود ہے. وہ کیا ویڈیو ہے؟ کون سی ویڈیو کا؟ ایک ویڈیو ہے جو ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے آؤٹ سائڈ آف میٹنگ اسپاٹ کیا کہتے ہیں, اس میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے. جی. موٹر سائیکل پہ ایک لڑکا آتا ہے جو ایک مدعی ہے, لائک از ون آف دا اکیوزڈ ناؤ, اور اس کو وہاں سے پکڑ لیا جاتا ہے جب وہ عورت سے ملنے جا رہا ہوتا ہے. وہ روڈ کراس کر کے جو آتا ہے اور لڑکی سے. وہ ویڈیو کیا ہے؟ دیکھیں اب جس نے یہ that was presented as evidence کہ this is how they operate. نہیں, عدالت میں تو نہیں. عدالت میں ویڈیو دکھائی نہیں, سوشل میڈیا میں چلی ہے, عدالت میں تو نہیں ہے. یہ ویڈیو بھی عدالت میں نہیں نہیں ہے, کیونکہ جب عدالت میں چلے نا تو عدالت کم سے کم یہ ضرور پوچھے گی کہ آپ یہ تو بتا دیں کہ یہ ویڈیو ان مقدمات سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر جو ڈیٹ اسٹیمپ لکھی ہوئی ہے, عدالت پوچھ سکتی ہے ایف آئی اے سے کہ اس ڈیٹ پہ آپ نے کسی کو اریسٹ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اینڈ آئی کین ٹیل یو کہ نہیں کیا تھا. اس ویڈیو کا کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں سے. آپ کہہ رہے ہیں وثوق کے ساتھ کہ وہ ویڈیو, میں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی, میں نے اس پہ ویڈیو کے اوپر ایک ویڈیو بنائی, اور وہ اتنی کریڈیبلٹی سے محروم ویڈیو ہے کہ اس میں جو آدمی جب ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت ٹائم اور لکھا ہوا ہے, جب وہ ویڈیو ختم ہوتی ہے تو اس پہ ٹائم اور لکھا ہوا ہے, لیکن وہ ٹائم ریورس میں جا رہا ہے. نہیں, میرا مقصد ہے کہنے کا آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے ہوش و حواس میں کہ وہ ویڈیو اس اسلام آباد والے ٹرائل میں پریزنٹ نہیں کی گئی. نہیں, سوشل میڈیا پہ چلی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. سوشل میڈیا چھوڑ دیں, ہاں, ٹرائل میں نہیں پریزنٹ کی گئی. ٹرائل میں نہیں. اچھا, تو پھر کورٹ کے سامنے یہ چیز آئی ہی نہیں. نہیں, یہ والی تو نہیں. پھر کورٹ کے سامنے آیا کیا جس نے اس کو کمپیل کیا کہ یہ کرو؟ کورٹ کے سامنے, اچھا پہلے وہ ان کی کہانیوں میں جو انکنسسٹنسی وہ ہم کر لیں. تو اردو ورژن میں یہ لکھا ہوا ہے, انگلش میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے گروپس ہیں, ان میں لوگوں کو ڈالتے ہیں, پھر اس کے اندر پھر توہین آمیز مواد ڈالا جاتا ہے, اور پھر جو سمپلٹن سے لوگ, سادے سے لوگ ہوتے ہیں, وہ اس پہ عجیب عجیب تبصرے کرتے ہیں. تو یہ ان تبصروں کو کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمارے موبائل پہ بھیجیں. جب وہ تبصرے ان کے موبائل میں بھیجے جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کرا لیتے ہیں. انگلش والی رپورٹ میں عورت کا ذکر نہیں ہے. انگلش والی میں شاید ہو سکتا ہے, میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, لیکن جو مین ڈفرینس ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک میں کہتے ہیں کہ انہیں نوکری کا جھانسا وغیرہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ شیئر کرو, اور دوسرے میں یہ ہے کہ کانٹینٹ وہ خود شیئر کرتے ہیں, یہ صرف کامنٹس کرتے ہیں. اچھا, میرا یہ اور ان کامنٹس کی بیس پہ ان کو پکڑ لیتے ہیں. میرا سوال ہے کہ یہ سرکاری رپورٹ ہے, اس رپورٹ کا سورس ڈاکیومنٹ کیا ہے؟ زیرو. آپ کہہ رہے ہیں سرکار نے ایک رپورٹ جاری کی ہے, سرکار نے کچھ کیا ہوگا, یہ تو نہیں نا کہ میں ایسا کاغذ کالے کر کے تمہیں بھیجتا. میں سرکار بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کورٹ نے سوال پوچھا, سورس ڈاکیومنٹ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے پوچھا. اردو والی کا جو رپورٹ ہے نا وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ بذریعہ سورس یہ پتہ چلا ہے. اب بذریعہ سورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی تحقیق نہیں ہے, کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. جو ان کے لوگ گلی محلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی بات کہیں سے سنی گا کہ انہوں نے بتا دیا. اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے انہوں نے ایف آئی اے کو یہ ڈاکومنٹ بھیجا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں, ہمیں یہ پتہ چلا ہے. اور صرف ایک قسم مقدمات کا انہوں نے کہا, 21 دیٹس اٹ. یہ جو 400 والا ہے پتہ نہیں کہاں سے آگے بیچ میں, اچھا, کہ یہ ہم نے سنا ہے, آپ اس کی انویسٹیگیشن کر دیں. ایف آئی اے نے کی پتہ چلا سارا غلط تھا. بٹ ہاؤ ڈو وی نو کہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن فردر نہیں ہوئی ہے؟ بات صرف پوڈ کاسٹ میں کیسر نے کہہ دی تو یہ تو کافی نہیں ہے. جو ڈی آئی جی فیصل راجہ صاحب, ڈی آئی جی اسپیشل برانچ, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنا باضابطہ بیان دیا ہے کہ جناب ہم نے اس پہ کوئی تحقیق نہیں کی, کوئی تفتیش نہیں کی, جیسا ہم نے سنا ویسا ہی ہم نے آگے پہنچا دیا. اور سیپریٹلی ان کے ایک اور جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے, انہوں نے اپنے کامنٹس اور درج کرائے کہ ہماری آپریشنل کیپیسٹی نہیں ہے. ہم ایک ایڈوائزری باڈی ہیں بھائی, ہماری کوئی آپریشنل کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں, یہ کریں, وہ کریں. یہ بھی آفیشلی کورٹ میں جمع کرائے ہوئے ہیں. ایبسلیوٹلی زیرو انویسٹیگیشن آن دا سورس رپورٹ. آن دا سورس رپورٹ. تو رپورٹ جو ہے اس کا کوئی اچھی بات نہیں ہے, کمیشن بن رہا ہے, وہ انکوائری کرے گا اس رپورٹ کے اوپر. اگر آپ نے ہر سورس رپورٹ پہ کمیشن بنانا ہے تو اسپیشل برانچ درجنوں کے حساب سے رپورٹس ہر ہفتے بھیجتی ہے, ایٹ لیسٹ ہر مہینے بھیجتی ہے.
آپ اگر اس طرح ہر چیز پہ کمیشن بنانا شروع کریں تو ٹرائل عدالتوں کو آپ تالا لگا دیں, اپیل عدالتوں کو آپ تالا لگا دیں, سپریم کورٹ کو بند کر دیں. یہ تو وائی دی ایکسیپشن. وائی دی ایکسیپشن. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جو مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درج ہوا ہے, جو یہ پٹیشن ہے, اس میں کتنے لوائقین ہیں؟ 101. تو یہ 400 کا فگر کہاں سے آیا؟ 400 کا دیکھیں, ایک ہے مقدمات کی یہ تو تعداد, مودی ٹائپ فگر ہے, اس کی بار 400 پار. ایک ہے مقدمات کی تعداد اور ایک ہے ملزمان کی تعداد. اوکے, یہ دو ڈفرینٹ نمبرز ہیں. جو مقدمات ہیں وہ تقریباً 120 کے لگ بھگ ہیں. ٹھیک ہے. جو ملزمان ہیں وہ تقریباً 480 کے لگ بھگ ہیں. تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درج ہوئے ہیں وہ کتنے ملزمان ہیں؟ وہ 101 ملزمان کے ہوئے ہیں. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مقدمے میں کئی ملزمان ہوں, یہ اس میں ہو سکتا ہے. نہیں, مقدمے 101 ہیں یا ملزمان 101 ہیں؟ نہیں, ملزمان تو 480 ہیں نا, مقدمے 120 کے لگ بھگ جو ہیں جمع ہوئے ہیں اسلام آباد میں. اسلام آباد میں 101 فیملی ممبرز اکٹھے ہوئے ہیں. تو مثال 101 ہی لوائقین ہے نا. اگر 101 فیملی ممبر ہیں تو ان کا ایک ہی لوائقین بلیسفیمی کیس میں اندر ہوگا نا. یس, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر 2 ہیں مثال کے طور پہ اور ان دونوں کے فیملی ممبرز ایک ہی مقدمے میں ملزم ہیں تو مقدمہ ایک ہوگا, ملزمان 2 ہو جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بٹ اٹس ناٹ 400 جو بتایا جا رہا تھا. نہیں, 400 تو بیسکلی وہ 400 کہاں سے لے کے آئے ہیں. ایک نیریٹو بھی بنا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, اس میں احمد نورانی صاحب نے کام کیا تھا, سید تو نے ریپیٹ کیا تھا, لوگ ٹویٹر پہ شیئر کر رہے تھے کہ جناب کیسے اتنا اسپائک آ گیا بلیسفیمی کیسز میں, اور اس کو ایز دلیل پیش کیا گیا تھا, وچ آلسو ڈز میک سینس کہ لائک اگر 10 سال میں لیٹ سے 20 مقدمے ہوئے ہیں اور 2 سال میں 400 مقدمے ہو گئے تو آل آف سڈن کیا بس پاکستان میں لوگوں نے بلیسفیمی کرنا شروع کر دیا. تو ٹرو, بٹ اس لیے جو آدھا سچ ہوتا ہے نا وہ جھوٹ سے زیادہ برا ہوتا ہے. یہ صحافی لوگ ہیں, یہ آپ کو پوری بات کیوں نہیں بتاتے کہ مقدمات 2017 سے سٹارٹ ہوئے ہیں. ایٹ سم پوائنٹ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ جو چیف ہیں FIA کے, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بھی بتایا ہے کہ 32,000 کمپلینٹس آئی ہوئی ہیں, لیکن FIA میں کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں ہے جو ان کمپلینٹس کو انٹرٹین کرے. بلاسفیمی کے 32,000 کب سے کب تک؟ یہ 2018 سے 21 کے درمیان کے ہیں. 18 سے 21 کے درمیان 32,000 رہے ہیں. اوکے. اس کے بعد 2022 میں ABC اینٹی بلاسفمی سیل ایک اسپیشلسٹ ادارہ ود ان دی FIA بنتا ہے جو صرف بلاسفمی کے کیسز کو ڈیل کرتا ہے. والیوم انکریز کر گیا. تو انہوں نے پھر پروسیکیوشنز شروع کی, اریسٹ شروع کیے, کیونکہ وہ ایک اسپیشل ادارہ ہے جو فوکس کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو نیچرل سی بات ہے کہ پروسیکیوشنز, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بلاسفمی بڑھ گئی ہے, ہم یہ کہتے ہیں پروسیکیوشنز بڑھ گئی ہیں. اس سے پہلے بھی تو ہزاروں کمپلینٹس تھیں. پٹیشنز لوگوں نے ہائی کورٹ میں کی ہوئی ہیں کہ ہمیں بلاسفمی کا کیس FIA کے پاس لے کے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم بندہ نہیں ہے, وہ نہیں, ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. تو یہ پٹیشنز پہلے سے پنجاب گورنمنٹ نے علیحدہ ڈرگس کی ٹیم بنا دی ہے, CCD بنا دی ہے. FIA کے اندر آپ دیکھیں ہیومن ٹریفکنگ کا ایک یونٹ ہے, چائلڈ پورنوگرافی کا ہے, تو وہ اسپیسیفکلی کام کر رہے ہیں. مرد اور عورتوں کے فوٹو لیکس کا علیحدہ ڈپارٹمنٹ بنا. اچھا, یہ بہت زیادہ یہ کام بہت کامن ہو گیا تھا, اتنے کیس ہیں کہ یار اس کو علیحدہ اسٹریم لائن کر دو. تو اب اس کے بعد اگر کیسز کی تعداد بڑھی ہے تو کسی بھی آدمی جس میں کامن سینس ہوئی تو یہ نہیں کہے گا کہ اچانک لوگوں نے فوٹو لیک کرنا شروع کر دیا. پکڑ دھکڑ زیادہ ہو گئی ہے کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے تو ریپ کی لوگ اب مقدمے جمع کراتے ہیں, پہلے نہیں کراتے تھے. ڈزنٹ مین کہ ریپ کی شاید مقدار میں انکریز ہو گیا, رپورٹنگ میں انکریز ہو گیا. اوکے, آئی تھنک یہ فیئر اسیسمنٹ ہے. اینڈ میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں, 25 کروڑ کی آبادی میں 32,000 یہ چیزیں ہو جانا میتھمیٹکلی ایک نو نمبر ہے. لائک it doesn't really religious emotion سے تو even one is one نہیں, وہ بات نہیں کر رہا. کوئی بھی کرائم کیا کہتے ہیں جس کی کمپلینٹ سالانہ 10,000 ہیں, انہیں 25 کروڑ آبادی ملک, وہ سرکار کے ریڈار پہ نہیں ہوتا. اس کے لیے یہاں پہ اور بڑے مسائل ہیں, بجلی کے, پانی کے, یہ تو بارشوں نہیں سانوں لے ڈوب ہے. تو آئی تھنک سرکار کا ڈیسیژن سے. اوکے, سو اس سب کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ فیکٹ فوکس کی رپورٹ ہے, سرکار کی رپورٹ ہے, اس میں تضاد ہے. جب وہ سرکار کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں گئی تھی تو اس کے اندر ڈپارٹمنٹ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے کیا کچھ نہیں ہے اس کے اوپر. درست, ٹھیک ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ وائی ڈیڈ اٹ فیل کمپیلڈ ٹو میک اے کمیشن؟ یہ تو آپ وہ بتا سکتے ہیں. نہیں, لیکن ہم آپ کو دیکھیں, اٹ واز گروسلی انفیئر ججمنٹ. میں آپ کو لیگل آسپیکٹس میں بتا سکتا ہوں کہ 3 میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ رولز ریکوائرمنٹس تھیں 199 کی, آرٹیکل 199 کی, جو انہوں نے وائلیٹ کی ہیں, تینوں کی ہیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور کام بھی کیے ہیں. دیکھیے ٹرائیکوٹمی ہے, ٹھیک ہے. ریاست کے جو ادارے ہوتے ہیں نا, ریاست کے آرگنس ہوتے ہیں, اسٹیٹ کے آرگنس ہوتے ہیں. لیجسلیچر نے اپنا کام کرنا ہے, جوڈیشری نے اپنا کرنا ہے, ایگزیکٹو نے اپنا کرنا ہے. یہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے نہ صرف یہ
اسے جو مینڈمس کی ریٹ میں شامل کیا بلکہ کنٹینیوس مینڈمس میں کیا. what that means is کہ اگر کسی جگہ پہ بھی کوئی پلیٹ فارم اور اویلیبل نہ ہو تو جج صاحب مینڈمس کے کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے لیگل کانسیپٹ کو وہ خود کوئی نہ کوئی سہولت دے سکتے ہیں. بٹ ٹو کنٹینیوز کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس پہ نظر بھی رکھنی ہے. حالانکہ یہ اسپیسیفکلی ایون 199 میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی جج سو موٹو کی طرف نہیں جائے گا. یہ جج اب اس کو اوور سائٹ بھی دیں گے؟ جی انہوں نے 15 دسمبر کو کہا ہے کہ دوبارہ میری عدالت میں آؤ 15 دسمبر کو اور مجھے بتاؤ. باقی ٹرائل کورٹ کیا ہے وہ ویسے ہی بنے ہوئے ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں نا بھائی جان طریقہ ہے. یہی تو کہتے ہیں. تو لیگلی تو بہت ہی کمزور. یہی وجہ ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے کی سماعت اس کے خلاف ہوئی ہے اور یہ فیصلہ معطل ہو گیا ڈویژنل بینچ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہو گیا ان کپل آف آورس. اتنی بھی عزت نہیں ملی اس فیصلے. ڈویژنل بینچ نے کہا کہ اب یہ نہیں بنے گا. اب نہیں انہوں نے معطل کیا ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کمیشن بنائے, کمیشن اب نہیں بن رہا پر سپٹمبر میں اس کی ڈیٹیل ہیئرنگ پھر اسٹارٹ ہوگی اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یس بٹ ناٹ ان دا سیم ناٹ ود دا سیم مین. جج ڈفرینٹ ہوگا. اب ڈویژنل بینچ اب 2 جج ہوں گے. اب ڈویژنل بینچ کی اپیل کس نے کی تھی؟ یہ بلاسفیمی بزنس گینگ نے یا سر گینگ تو ہے ہی نا, یہی تو ہم کہتے ہیں. ہم تو کہتے رہیں گے سر, ہم قانون کے ساتھ سر. اللیجڈ بلاسفیمی بزنس گینگ. اور وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے یہ اپیل کی تھی. اس میں اب تو NCCI نے بھی کر دی ہے. اچھا ادارے نے. ہاں جی رسپونڈنٹس بیکاز FIA اب وہ ادارہ بن گیا. ہاں جی یہ تقریباً کوئی 8 اپیلز گئی ہوئی ہیں. اوکے تو وہ تو بڑھ رہی ہیں ابھی. باقی رسپونڈنٹ ہیں شاید وہ بھی کر دیں. دیکھیں اس کے اندر جو کھلواڑ ہے نا وہ بہت سے ہوئے ہیں. جج صاحب کو مطلب قانونی طور پہ تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ تو کیا ہی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ ایک پارٹی کو سنا دوسری کو سنا ہی نہیں. یہ کیا بات ہے سمجھانی آپ کی؟ جو پٹیشنر ہیں ان کو انہوں نے سن لیا اور سن بھی اس طرح سے لیا کہ کوئی فیکٹ فوکس کی رپورٹ, کوئی گلی محلے کی رپورٹ اٹھا دی انہوں نے انٹرٹین کرنا شروع کر دی. جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو بلا کے بے عزت کرنا شروع کر دیا. جگہ جگہ پہ تم نکلو میری عدالت سے, بیٹھ جاؤ. لوگوں نے یہ بھی استدعا کی کہ جناب آپ ایسا کریں کہ یہ لارجر بینچ بناتے ہیں اس پہ. کیونکہ دیکھیں نا اس ایسے کیسز کو سمجھنے کے لیے جج کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ کچھ بیسک IT کا نالج ہونا چاہیے, اسلامک نالج ہونا چاہیے. جج صاحب کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگوں سے ضد کر رہے تھے کہ آپ بغیر سم کے واٹس ایپ نہیں چلا سکتے. وکیل بتا رہے ہیں سر آپ اپنے فون سے بھی سم نکال دیں, آپ کا واٹس ایپ چلتا رہے گا. نہیں چلے گا. آپ کا ٹیکنیکل نالج اتنا ویک ہے. اسلام کے بارے میں آپ موضوع روایات, وہ جو ایک بوڑھی عورت کچرا پھینکتی تھی, سرے سے ہے ہی نہیں. اس نان ایگزسٹنس حدیث سے بھی چیز ثابت نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں ایک روایت, اس سے آپ کے جج کا نالج اسپیکس ٹو دا نالج آف دا جج کہ اس کا اسلامک نالج بھی نہیں ہے. ایوریج پاکستانی نالج تک جو سنی سنائی بات ہے. لیکن ایوریج پاکستانی تو جب یہ کہا گیا کہ لارجر بینچ بنائیں, آپ اندازہ کریں جج صاحب کا کہ اگر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پہ ایک لارجر بینچ بنا دیں, یہ اپیل بھی جج صاحب نے خود ہی سنی. حالانکہ آپ کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں رہتی. لیکن آئی تھنک لیگلی اسی نے سننی ہوتی ہے بھائی. یہ تو پھر کھلواڑ ہوا نا ہمارے ساتھ. وہ قانون میں وہ پرسنل وینڈیٹا تو نہیں. اور ساتھ مجھے یہ بتائیے, نہیں اس چلے آپ لیگل بات کر لیتے ہیں. لیگل میں رہتے ہیں سر, پیکا بڑا ساخت ہے تھوڑی مہربانی. نہیں میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے یہ بات پہلی دفعہ نہیں, آپ کی پوڈ کاسٹ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اور یہ بات میں کیمرے میں دیکھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ زوم کیجیے. ہاں جی کہ یہ ایون کا بیانیہ نہیں ہے. میں ان کے پلیٹ فارم پہ ذاتی کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں کہ اعجاز سردار صاحب نے اس ججمنٹ میں جھوٹ بولے ہیں, قانون توڑے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میرے ایک دفعہ توہین عدالت لگائیں, مجھے بلائیں, اور میری یہ درخواست ہے کہ اس کو بھی لائیو اسٹریم کریں تو ہم دنیا کو بتا سکیں کہ اور کیا کیا ہے. نہیں لیکن آپ کو پتہ ہے نا ڈسکلیمر جو ہے ضروری ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ نشر کرنے والا, ہاں جی, بولنے والا, یوٹیوب بھی نشر کر رہا ہے, پھیلانے والا نہیں, ہم کر رہے ہیں. نہیں پلیٹ فارم سب اندر ہوتے ہیں. کوئی نہیں سر. اچھا دیکھیں کچھ سانوی مرندہ شوق تک ہم یار بہشت پھر چلیں, مجھ پہ ٹرسٹ کریں پھر. تو میں یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جج صاحب نے اس کے اندر یہ بہت بڑی زیادتیاں کی ہیں. دوسری پارٹی کو کہتے رہے کہ آپ کو سنا جائے گا. کتنے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو انہوں نے کہا, سید انتخاب شاہ صاحب, یہ سینئر وکلاء ہیں, ان کو کہا کہ آپ کو سنا جائے گا, ٹائم دیا جائے گا. نہیں دیا گیا. 1 گھنٹہ دیا گیا جان محمد خان صاحب کو, اور 15-20 منٹ شاید اور دیے گئے ہوں, اور وہیں پہ فیصلہ کر دیا کہ بس میں کمیشن میں جاؤں. یار غریب بات ہے. یہ جو گیپ ہے بٹوین دا لائرز آن دیئر سائڈ اینڈ دا لائرز آن دس سائڈ, دیٹ از ناٹ اے پرسنل گیپ, دیٹ از جسٹ اے پروفیشنل گیپ ان ٹرمز آف like they're just lawyers presenting both sides. It's not like a person like Iman Mazari, unke husband Abdul Hadi, jo aur wukla hain, and wukla from the alleged blasphemy gang side,
ان کا کوئی آپس میں تو ایشو نہیں ہے. بلاسمی گینگ سائڈ. I mean, اگر آپ اسے کہیں نا کہ بلاسمی گینگ سائڈ, تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا دوسرے جو ہیں وہ بلاسمی پروٹیکشن سائڈ سے ہیں. اوکے, ہم وہ phrasing ہی نہیں کرتے. ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر I'm saying from the alleged victim side, ٹھیک ہے, یا پٹیشنر سائڈ کے وکیل اور جو دوسری سائڈ کے رسپونڈنٹ سائڈ کے وکیل ہیں, ان کا آپس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. بیکاز سوشل میڈیا پہ یہ بھی اسپیکولیشن ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں, کچھ انفارچونیٹ کامنٹس ایسے آئے ہیں چٹھا صاحب کی طرف سے, ایمان مزاری صاحبہ کی طرف سے, کہ یہ دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں, یہ تو بدماش ہیں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. لیکن آئی تھنک پاکستان میں اتنا تو چلتا ہے, چلتی رہتی ہے. اس کے علاوہ تو آئی تھنک ان دا اسپرٹ آف پاکستانی لائرز آئی تھنک فیئرلی ٹیم تھے, شکر گالم گلوچ نہیں ہوگی. اوکے, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اس ٹاپک کو ہم پبلکلی ڈسکس کرتے ہیں, اٹ پولرائزز پیپل اینڈ دی ریئیکشنز آر ویری وسرل. لوگ امیجیٹلی ادھر سائڈ پہ آپ جائیں, اینڈ آئی تھنک یو ول fairly reasonable to accept this if you take the perspective, let's say that جو ایمان مظاہر اصلی طور صاحب دے رہے ہیں, تو آپ کو کنزرویٹو لوگ کہیں گے وہ تم تو ہو ہی فارغ, اور وہاں سے ایک عجیب سا برڈن ہوتا ہے. اینڈ یو ٹیک دی ادر پرسپیکٹو, یار لیٹ law be followed and maybe there is a problem. Sure. So then suddenly, oh, this person is a right wing nut job. تو یہ جو ایک polarization ہے on an issue in which, to be very frank, I believe most people don't have the full information. کوئی ڈیپ ڈائیو کر نہیں رہا, سرخیاں دیکھ رہے ہیں جو لوگ شیئر کر رہے ہیں, جس وی لاگس بنا رہے ہیں, جو ہمارا کنزمپشن پیٹرن بن گیا ہے. یہ پولرائزیشن کیوں اتنی اس ایشو پہ؟ دیکھیے, پہلا تو یہ تھا کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ 2017 سے یہ کیسز چل رہے ہیں, اس کو بہت ہی کیئرفل طریقے سے پبلک ویو سے سائڈ پہ رکھا گیا کہ جس لیول کی یہ بلاسفمی ہے, کنسرن یہ تھا کہ شاید پاکستان میں کچھ بھی نہ بچے. تو اس طرح کی بلاسفمی پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی ہے. یہ پورنوگرافک بلاسفمی ہے, یہ عام بلاسفمی نہیں ہے. اوکے, ہم اس کا مطلب نہیں پوچھیں گے بیکاز مجھے پتہ ہے پرسنلی, آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ لوگ دا ٹائپ آف بلاسفمی کی اتنی نالج رکھیں, ڈزنٹ میک اے ڈفرنس ٹو دا کیس. اس لیے کافی جو مدعی حضرات ہیں ان کی طرف سے اس کو پبلک میں نہیں لایا گیا, which I feel is fair. لیکن جو دوسری پارٹی ہے جس میں احمد نورانی اور یہ باقی جو گروپ ہے, یہ اس کو پبلک میں لے کے آئے. ایمان مزاری لے کے آئی, ہادی علی چٹھا صاحب لے کے آئی بلیو احمد نورانی صاحب نے اسٹوری بریک کی تھی. دیٹ از آلسو کنٹروورشل. ان کے نام سے تو ہوئی تھی, لیکن وہ اسپیسز میں کہتے پائے گئے ہیں کہ یہ 2 خواتین نے لکھی تھی, میری نہیں ہے. بعد میں تو انہوں نے وی لاگ در وی لاگ اس کے بنائے ہیں. تو یہ تو سوال ہے نا ان سے کہ وہ کہتے ہیں وہ بات تھوڑا موٹ ہوگی, بیکاز اف یو آر, ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ میں بیٹھ نہیں سکتا, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, تو فلاں نے لکھی ہے, فلاں نے لکھی ہے. ابھی فلاں نے یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ جو گروپ ہے نا, ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے. اب وہ ایک خاتون کا نام لیتے ہیں, دوسری کا نہیں لیتے, لیکن دوسری خاتون سے ان کی بنتی نہیں ہے. اس کا اپنا گروپ ہے, ان کا اپنا گروپ. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. اگر آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کہتے ہیں ایون میرا پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, ویسے آپ بھائی ہیں, آپ کا بھی ہے, لیکن میرا پلیٹ فارم ہے بیسکلی, صحیح ہے. تو اس پہ جو چیز لگتی ہے اور میں کہتا ہوں یار میرے پلیٹ فارم پہ لگ رہی ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر سی ریسرچ سلمان نے کی ہے, سعد نے کی ہے, اٹ میٹرز اے لاٹ. اس لیے کہ آپ کے پاس جو آپشن ہوتا ہے نا ڈیسک رپورٹ کا, آپ وہ لگا دیں کہ یہ ہماری ڈیسک رپورٹ ہے یا یہ ہمارا ایڈیٹوریل ہے. بٹ دا مومنٹ یو پٹ یور نیم ٹو اٹ, نہیں, قانون آپ کی ہے. قانون کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت فرق ہے سر, میں آپ کو بتاتا ہوں. قانون کی نظر میں نہیں ہے. جی فرمائیے. criminally speaking and as far as defamation libel goes it's the same. وہ تو ایک اور چیز ہے نا, لیکن فرق یہ ہے نا کہ ادارہ جو ہے خود کو ڈس ایسوسیٹ کر سکتا ہے کہ اس آدمی کی رپورٹ ہے, ہم پہ جو آتا ہے وہ آتا ہے, لیکن اب کیسز 2 ہو جائیں گے, ایک ادارے پہ اور ایک اس آدمی پہ. یہ انفیکٹ جن کا جھگڑا چل رہا ہے وہ بھینسا گروپ کے جو بلاسفیمرز تھے, فیکٹ فوکس پہ وکاس گورائے کا بھی اتنا ہی کلیم ہے جتنا احمد نورانی کا ہے. وہ کہتا ہے میری, یہ کہتا ہے میری, دونوں کہتے ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ کہتا ہے احمد نورانی ہمارا ملازم تھا, وہ کہتا ہے نہیں وکاس جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ اسسٹنس کرتا تھا. یہ ان کے آپس میں جھگڑے ہیں, ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. لیکن احمد نورانی اسی قانون کو یوز کرتے ہوئے, اسی ٹریڈیشن کو یوز کرتے ہوئے وکاس گورایا سے خود کو ڈسٹنس پہ رکھتا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا اس کا فیکٹ فوکس سے تعلق نہیں ہے. نام کی اتنی اہمیت ہے, اور اسی پریشر کی وجہ سے جو بعد میں رپورٹ آئی ہے ایک, اس میں احمد نورانی کا اپنا نام نہیں لکھا ہوا تھا, اس میں دوسری خاتون کا لکھا ہوا تھا. نورانی ہر وی لاگ میں کہتا ہے فیکٹ فوکس نے اسٹوری بریک کی, ہم نے یہ اسٹوری بریک کی, ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح, وہ بہت سارے ایڈجیکٹیوز استعمال. اور اس میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ وہ جس خاتون کو کریڈٹ دیتا ہے, اب تو لڑائی ہوگی نا, پہلے 2 کو دیتا, اب 1 کو دیتا ہے, وہ جس کا, خیر ان دونوں کو آپ ذکر کر لیں, جو فیکٹ فوکس کی ٹیم ہے نا وہاں پہ, ان کے جو لکھنے والے ہیں, اس میں یہ دونوں نہیں ہیں.
انٹرنل which lends credence to some speculations کہ احمد نورانی کو بھی پتہ نہیں تھا, اس کو پیسے ٹھیک ٹھاک ملے ہیں, and I want to make sure کہ میں ایک اسپیکولیشن رپورٹ کر رہا ہوں. فار دیٹ ریزن میں اپنے فلو کو توڑ کے میں دوبارہ سے ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ جو اسپیکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ احمد نورانی کو بھی پیسے ملے ہیں, اور اس کے منہ سے یہ بات 2-3 دفعہ نکل گئی ہے کہ یہ کہانی میری نہیں ہے, تو جنہوں نے بھی اس کو فنڈ کیا وہ کہانی, اور وہ جو خواتین ہیں نا لکھنے والی, دے کین ناٹ رائٹ دیٹ ٹائپ آف رپورٹ, میں جانتا ہوں. نہیں, یو آر سیئنگ, تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک فیکٹ فوکس کو یوز کیا گیا, لوگ اس کو ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن بھی کہنا شروع ہو گئے. میرے منہ سے بھی بات نکلی تھی کہ یہ تو ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن ہے کہ آپ نے اپنا نام دے دیا ایسے لوگوں کو جو صحافی نہیں ہیں, اور ان کی رپورٹ پہ آپ نے اپنا نام دے دیا. اس کو پیسے ملے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ لینڈس کریڈنس ٹو دی اسپیکولیشن کہ احمد نورانی کو خود نہیں پتا تھا کیا چل رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ لفظ اسپیکولیشن ہے, ادھا تو میں بھی جاہل ہوں, میں نے بھی سمجھے, میں تو کہتا ہوں پیسے پھاڑ لینے. ٹھیک ہے, تو بہتر ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از ہز آئیڈیا کہ یہ شاید اس طرح ہوا ہے. نہیں, اٹس ناٹ مائی آئیڈیا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا اسٹرکچر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسی خواتین جو اس کے ادارے میں رجسٹرڈ بھی نہیں ہے بطور لکھاری, اس کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے, ان کی رپورٹس وہاں پہ شائع ہو رہی ہیں, اس کے نام سے ہو رہی ہیں, اور وہ خود کہتا ہے کہ ان کی لکھی ہوئی رپورٹس ہیں. اس سے اس افواہ کو تقویت ملتی ہے کہ پتہ ہے نورانی کو بھی نہیں تھا, اس کو کسی نے پیسے دیے اور اس نے اپنے نام سے رپورٹ شائع کر دی. اوکے, ٹھیک ہے, آئی تھنک یہ بہتر فریزڈ ہے, ایزی فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ. ان ٹرمز آف لا ویسے ڈزنٹ میک اے ڈفرنس, بیکاز احمد نورانی نے پبلکلی آگے کہا ہے کہ یہ بلیسمی گینگ ہے. ہاں جی, تو اٹ سارٹ آف بیکمز ارریلیونٹ کہ او یو آر ناٹ دا فرسٹ ٹو ڈو اٹ, وہ خواتین تھیں, بٹ یو ناؤ ہیو ڈن اٹ. میں آپ کو اس کی رپورٹ کا میں بتا دوں کہ جس رپورٹ کو یہ لے گئے ہیں عدالت میں, رپورٹ تو میں نے پڑھی ہے. اب اس رپورٹ میں جو سب سے بڑا جھوٹ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشل برانچ نے تھورولی انویسٹیگیٹ کر کے یہ بات خود کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ کہیں شائع نہیں ہوئی ہے. سر یہ اسی طرح آپ کہیں کہ اسد سگریٹ نہیں پیتا ہے, حالانکہ میں خود کہہ رہا ہوں میں سگریٹ پیتا ہوں. ایگزیکٹلی. اور اس سے اور زیادہ اہم بات, ٹیکنیکل بات جو شاید زیادہ لوگوں کو سمجھ نہ آ سکے, پر اٹس, اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ سارا کھلواڑ کہاں چل رہا ہے, تو یو کین ٹیپ ان ٹو اٹ بائی سمپلی انڈرسٹینڈنگ دس پوائنٹ کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کہیں پہ بھی شائع نہیں ہوئی ہے. یہاں آپ کو نکلوانی پڑتی ہے, سویلین نہیں نکلوا سکتا. وہ مجھے بھی پتہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے احمد نورانی کا یہ پلیٹ فارم استعمال کیا ہے اور ان دس کیس احمد نورانی کا نام لکھا ہے, تو ہم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو رپورٹ کبھی شائع ہی نہیں ہوئی, ہاؤ ڈڈ یو ہیو ایکسیس ٹو دیٹ؟ وہ اس طرح جیسا میرے پاس آئی تھی. دیکھیں وہ آپ تو انٹرنیٹ سے لے لی تھی نا, ان کے پاس کہاں سے؟ نہیں, انٹرنیٹ سے جو بھی ہمیں ڈاکومنٹ ملتا ہے نا, جب تک وہ پرٹیکولر ادارے میں کوئی بندہ کنفرم نہیں کرتا, وی ڈونٹ. جو دیکھیں انٹرنیٹ پہ ڈکلیئر ہوگی نا, میں یہ کہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, اس نے انٹرنیٹ سے نہیں لی تھی. اور دوسری بات, ہادی علی چٹھا صاحب عدالت میں کتنی دفعہ, اب اس سے جج صاحب بھی اور نورانی صاحب بھی دونوں سامنے آ جاتے ہیں, انہوں نے کتنی دفعہ کہا کہ پولیس کی ضمنی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. لکھی ہوئی تھی, کسی کو پتہ ہے ضمنی میں کیا لکھا ہے؟ وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, کسی سویلین کو اس کا ایکسیس نہیں مل سکتا. جج نے ایک دفعہ پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا, ان کا یہ فیکٹ فوکس پہ آئی ہے. پھر سوال یہ آ جاتا ہے کہ پہلی بات ہے جج اس ایویڈنس کو ایکسیپٹ کیوں کر رہا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ضمنی ہے یا دوسرے وکیل کیا کر رہے تھے, وہ تو کہہ رہے, انہوں نے پوچھا, انتخاب شاہ صاحب نے پوچھا, جناب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہائی کورٹ ہے, یہ مذاق ہے, آپ ضمنیاں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, جس پہ جج صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جواب نہیں دیا اس بات, نہیں دیا. اور یہ اپنے جو ہیں یہ احمد نورانی صاحب, ان سے سوال بنتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا ایسا ایکسیس ہے. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, ہمارے سیکیورٹی اداروں کو جس چیز پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ جو پاکستان میں بینڈ ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ادارہ ہے, اس کا ایکسیس ہمارے تھانے میں بھی ہے کہ وہاں سے وہ ڈاکومنٹس نکلوا سکتا ہے. یہ کہاں کہاں انفلٹریٹ کر رہے ہیں. کومل اسماعیل کو جب انہوں نے رپورٹ کی کہ یہ ایمان نامی لڑکی ہے, کومل اسماعیل کے بارے میں اس نے ولاگ بنا کے احمد نورانی نے بتایا کہ ہم نے پھر یہ جو اس کے موبائل فون کو ٹریس کر کے, موبائل فون کو ٹریس کرنے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں, ادھر آپ نے کوئی بگ فون کے اندر سافٹ ویئر کی صورت میں ڈالا ہوا ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ جو کلاسیکل ٹرائنگولیشن ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. اب اس کے فون کے اندر تو کوئی بگ نہیں تھا, یہ تو بات انہوں نے امپلائی کی ہے. ٹرائنگولیشن ٹیکنیک رہ جاتی ہے کہ جو 3 ٹرانسمیٹرز ہیں اس کے اندر آپ دے رہیں گے اس ٹرائنگل کے اندر یہ فون, وہ تو جو ٹیلکو ہے وہ ساتھ ملوث ہوگی تب ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ایک سویلین کا ایکسیس کیسے ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں, سی ڈی آر نکلواتے ہو,
CDR بھی نکلوائے گا, وہ تو جو ادارہ پاکستان نکال کے میں ہے نا, دیتا ہے. ادارہ نکال کے دیتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک اینٹی اسٹیٹ ادارہ جس کو ڈکلیئر کر کے اس کو بین کیا سر گیا آپ ہے. کمال کرتے ہیں, میں CDR رپورٹ 3,000 روپے میں نکلوا لیتا ہوں. سر آپ میری بات نہیں سن رہے میں ہیں. سمجھ گیا ہوں کہ بات, میں سمجھ گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ادارہ جو اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئرڈ ہے, وہ بینڈ ہے, وہ پاکستان کے اندر اتنا فعال ہے کہ وہ بوسٹرز کو ہیک کر رہا ہے جو ٹرانسمیٹرز ہیں. یہ سیریس کنسرن ہے سر میں اس میں یہ کام تو پھر رو والے بھی کریں, تفنن کے موساد والے بھی کریں. پھر TTV بھی تو ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے نا, ہماری ریاست کو ہم- کی ان ٹرمز آف سیکورٹی. پھر آپ مجھے پھر مجھے ایک بات بتائیں نا, کل کسی اسلام آباد ہائی کورٹ کی کسی بھی جج کے پاس آپ TTP کی ایک رپورٹ لے کے جائیں ایز ایویڈنس, وہ ایکسیپٹ کریں گے اسے؟ اس کو دیکھتے ہوئے تو کر لینی چاہیے. پریسیڈنس تو سیٹ کر دیا, اصول کی بات ہے نا بھائی, اصول کی بات. دیکھو نا ہم قانون کو فالو کرتے ہیں جی. ہو گیا ٹھیک ہے. میرا یہاں پہ یہ سوال تھا نا پولرائزیشن کا, میں کیوں پوچھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بھی ریسنٹلی ہوا ہے, آپ کے ساتھ تو بہت دفعہ ہوتا ہے, کئی دفعہ تو ہماری وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. میرے ساتھ نہ ہو تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شاید میں سویا تو نہیں ہوں, خواب دیکھ لو. لیکن اس پولرائزیشن کی وجہ سے نا لوگ ایک دوسرے کو ڈی پلیٹ فارم کرتے ہیں. انٹرسٹنگ ہے, میری جتنے بھی لوگوں سے بات ہے آن دا لیفٹ سائڈ یا لبرل سائڈ یا سینٹرسٹ ٹائپ, اور جس پیپل جو پاکستانی ریلیجیس ہیں بٹ ناٹ ریئلی اس کا کنزرویٹو, لائک یو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس نا, تو دے آر آلویز لائک کہ آپ کیسے کو کیوں بلاتے ہو چینل پہ. یہ سوال بہت لوگوں نے پوچھا ہے. اینڈ ویل لائک کیوں, یہ بھی کیمرے پہ بتاتے, کبھی میں نے بھی آپ سے پوچھا ہے آپ نے فلاں کو کیوں بلایا ہے. ہر وقت ہماری ایڈیٹوریل پالیسی کیسے کے تھرو جاتی ہے. پلیز میں یہاں پھنسا ہوا ہوں, بلنک ٹوائس. نہیں, ہماری زندگی میں کبھی بھی بات نہیں ہوئی اس چیز کے اوپر. ہماری اور بہت باتیں ہوتی ہیں, ہماری بائی دی وے بڑی اختلافات والے موضوع پہ ڈسکشنیں بحثیں ہو جاتی ہیں, لیکن ہماری کبھی بھی یہ بات نہیں ہوئی کہ آپ نے اس کو کیوں بلایا, میں نے اس کو کیوں بلایا. بیکاز وائی, ایگزیکٹلی وائی, لائک آپ کسی, انفیکٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کیسر بھائی گیسٹ آئے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کیسر بھائی ان سے ہمارا بھی ملاقات ہے, ہم بھی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو لائک دس از ٹاپکس, بٹ ہمیں بھی ڈی پلیٹ فارم کیا جاتا ہے, آپ کو بھی ڈی پلیٹ فارم کیا جاتا ہے. آپ کے دماغ میں از دیر اینی بڈی دیٹ یو وڈ وانٹ ڈی پلیٹ فارم, میننگ کہ دے وڈ وانٹ ٹو کم آن یور پوڈ کاسٹ بٹ یو وڈ سے نو. از دیر اینی بڈی, از دیر اے لمٹ ان وچ یو آر آپریٹنگ, اور بیانڈ دیٹ یو وڈنٹ, کہ کوئی آدمی لیٹس سے اینی پرسن ان پاکستان, اور لیٹس ناٹ ٹیک دی انٹائر ورلڈ, بہت پھر وسیع ہو جاتی چیز. لائک میں بنجامن نیتنیاہو کبھی نہ کروں پرسنلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے, بٹ جسٹ پاکستان میں رہتے ہیں ہم, سارے مسلمان ہیں, بھائی ہیں, لائک ڈس ایگری بٹ فائن. از دیر اینی بڈی دیٹ یو وڈ ناٹ انٹرویو ایز اے پرنسپل تھنگ, آئی ول ناٹ سٹ ود دس پرسن. ویل آئی تھنک اس پہ کوئی ایسے لوگ جو آئی تھنک اس پہ پالیسی پہ بات کرنا بہتر ہے ایز اپوز ٹو انڈیویجولس, کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی ہو, کوئی ریٹنگ سسٹم ہو کہ کسی جرنلسٹ نے کوئی بات کہی ہے وہ سچی ہے جھوٹی ہے, کسی پوڈ کاسٹ نے کوئی بات کہی ہے سچی ہے جھوٹی ہے, اور ہم ایک ریٹنگ سسٹم رکھیں کہ میکسیمم آپ کو 10 مل سکتا ہے, I would say anyone falls below 6, I wouldn't sit with that guy. But is that okay, I understand what you mean. ایک بندہ ہیبیچول لائر ہے, میں اس ساتھ بیٹھنا نہیں چاہوں گا. اچھا, میرا تھوڑا ڈفرینٹ اوپینین ہے, لائن میں آپ سے پولائٹلی ڈس ایگری کروں گا. لیکن میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو پلیٹ فارم دینا کہ اس کے ویوز پروپوگیٹ ہوں, میں اس سے ڈبیٹ کروں گا, میں اس سے ڈس ایگری کروں گا, وہ ساری باتیں. ہاں, ڈبیٹ تو میں کسی سے بھی کروں گا. آپ کا خیال ہے جن لوگوں سے میں نے آج تک ڈبیٹ کیے سارے سچے ہیں؟ نہیں, میں سمجھوں سارے بھائی سچے ہیں, سارے سچے, ہاں, اور ان کے ایمان میں شک کرنے والے. اب لوگ کہیں گے یہ ڈاگ وسلنگ, اس میں ایتھیسٹ بھی ہیں, یہ بھی آواز ہے. ٹھیک ہے. تو بٹ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ویدر اٹ بی اے ڈسکشن سیٹ اپ, اے ڈبیٹ سیٹ اپ, بٹ یو وڈ سیٹ اکراس دا پرسن, لوک دم ان دی آئی اینڈ ٹاک ٹو دم. ٹھیک ہے, یو کین ڈس ایگری ود دیم اینڈ یو کین واک اوے تھنکنگ فائن, آئی جسٹ ڈس ایگری ود دا پرسن. اور میرے دماغ میں کوئی ایسا بیریئر نہیں ہے. لائک فار ایگزامپل, اگر لیٹ سے سم ہاؤ, جس طرح حامد میر صاحب نے انٹرویو کیا تھا اسامہ بن لادن کا, کوئی انٹرویو ہمیں ملتا ہے, ہم جا کے اس بندے سے بات کریں گے, سوال پوچھیں گے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, ایسے کیوں کر رہے ہیں, آپ فساد کیوں مچا رہے ہیں, لوگوں کا قتل عام کیوں کریں, لائک وائی وڈ یو ناٹ. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. بٹ فار سم ریزن انٹرنیٹ کے اوپر ہائیو مائنڈس میں لوگ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. لائک می پرسنلی, میری انڈرسٹینڈنگ آف پولیمکس بالکل بھی نہیں ہے, ناٹ مائی فیلڈ ایٹ آل. اور اس کا جو کور پرنسپل ہے انگیجمنٹ کا, میں اس سے اگری کرتا ہوں. یار یو ہیو ٹو ٹاک ٹو ادر پرسن. لائک پرسنلی اسپیکنگ, جو آپ کی محرب کے ساتھ ڈبیٹ تھی, آئی تھاٹ ڈبیٹ واز ناٹ دیٹ گڈ. دیٹ از اگین مائی پرسنل اوپینین, بٹ آئی فیلٹ کہ اٹ از اے اسٹیپ ان اے بیٹر ڈائریکشن. کہ یار پیپل آر اسٹیئنگ ٹوگیدر اینڈ ناٹ. اس حد تک تو ٹھیک بنے گا, ڈبیٹ تو کوئی ایشو نہیں ہے, کسی کے ساتھ بھی میں کر سکتا ہوں. آئی نو سم بڈی, آئی کانٹ سے آن کیمرا بیکاز دے ٹولڈ می آف کیمرا, سو دیٹ ہیز ریفیوز ٹو سٹ ان اے پینل ود یو. Many of them, I can probably guess out of those 20 people who might that be. آف کیمرا گیس کریں گے. بٹ ایکچولی مجھے ریسنٹلی پتا چلا کہ پرویز ہودبر صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک.
اللہ تعالیٰ صحت دے. انشاءاللہ میں نے دعا کی تھی ان کے لیے، اللہ ان کو صحت دے. بیکاز میں ایز ٹائم گوز آن، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے بفور ہیونگ کڈس اینڈ پوسٹ ہیونگ کڈس میرے اوپینینز آن شفقت بہت چینج کی ہیں. لائک میرے بچے جب ہوئے ہیں نا تو میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ہونا ہے، میں کوشش کروں گا یہ اچھے انسان ہوں، اچھے مسلمان ہوں. طارق صاحب مسکرا رہے ہوں گے یہ بات سن کے. ہاں وہ کیمرے پہ تو یہ بات بالکل نہیں کرتا. وہ تاثر سے کہتے ہیں جب تم باپ بنو گے نا پھر میں پوچھوں گا تم سے. تو اب میں ہر کسی انسان کو دیکھتا ہوں، میں سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تو کسی کی اولاد ہے، ایک شفقت ہوتی ہے. تو میں بہت اس طرح میرا دل نرم ہو گیا ہے، سختی نہیں ہے میرے اندر. اب ہوتا ہے ٹھیک ہے یار آپ کا یہ موقف ہے، اچھی بات ہے، اللہ آپ کے لیے ثانیہ کرے، سو اینڈ سو فورتھ. بٹ مجھے فار سم ریزن مذہبی طبقے میں اور لبرل یا لیفٹ طبقے میں وہ شفقت نہیں نظر آتی. یہ کیا وجہ ہے؟ اور یہ مذہبی کا بھی ایکولی میں اس پہ کرٹک ہوں کہ مجھے وہ شفقت نہیں نظر آتی. بہت سی چیزیں ہماری دھرتی سے بھی اس کا تعلق ہے. پھر بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جب آپ شاخوں سے الجھنا شروع کرتے ہیں جڑوں کو سمجھے بغیر تو آپ الجھتے رہتے ہیں، الجھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کے رویوں میں سختی بھی آ جاتی ہے سارا، بیکاز اب آپ نیریٹیوز کو ڈرائیو نہیں کر رہے ہیں، اب نیریٹیوز آپ کو ڈرائیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پرابلم اس کہ پاکستان میں لبرلزم کو نہ لبرلزم سمجھا ہے، نہ جسے ہم مذہبی طبقہ کہتے ہیں، ایون دو آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ ٹرم ایٹ آل، بٹ جسٹ فار دا سیک آف کنورسیشن، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اس طرح باکسز پلیس کیے ہیں. ان کو سمجھ ہے. لبرلز کو اسلام کی سرے سے سمجھ نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ کس کے جو سیکولرز ہیں، کئی دفعہ ان سے ڈبیٹ ہوتی ہے، کہتے ہیں یار اسلام میں مذہبی آزادی ہے، تو کہتے ہیں تو سیکولرزم ہے. یو کانٹ ایون انڈرسٹینڈ دیٹ پارٹ کہ اسلام کا کوئی پرنسپل اگر سیکولرزم کے پرنسپل سے ملتا ہے تو اس سے ان کی آئیڈینٹی مکس نہیں ہو جاتی. نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر یہی تو سیکولرزم ہے نا. نہیں، یہ اسلام ہے. یہ مجھے لگتا ہے آپ میرے دوست علی بھائی کو اٹیک کر رہے ہیں. علی بھائی اگین تو وہ جس چیز کو گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں انہیں اس کی سمجھ نہیں ہے. اسلامک سیکولرزم، اسلامک سیکولرزم کیا مطلب؟ بات تو نہیں ہے، انٹلیکچوئل ڈیپتھ تو نہیں ہے. سورٹ لائک انسلٹ ہے ٹو ٹیک لائک اے ریڈیکولس ٹرم لائک سیکولرزم، جس نے اتنا تشدد ظلم کاز کیا ہوا ہے، اینڈ دین سے اسلام اٹیچ لائک سارٹ توہین ہے. بٹ وہ والی توہین نہیں ہے، خدا کے واسطے ڈونٹ ٹیک دس آؤٹ آف کانٹیکسٹ. بٹ آئی تھنک اٹس انٹلیکچوئل توہین ہے. لائک اپنی ان کا میچ نہیں ہے، لفظوں کا میچ نہیں ہے، اٹس انٹلیکچوئل انسلٹ ٹو یور سیلف. تو بٹ آئی فیل کہ دیر از اے انتہا پسندی دیٹ از آن دا رائز ایوری ویئر. دیکھیں اس وقت تو مجھے جو سیکولر انتہا پسندی ہے اس سے خوف آتا ہے. نہیں، یو تھنک مذہبی انتہا پسندی آن دا رائز نہیں ہے؟ میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو سر. لیٹ اس اسٹارٹ وتھ سیکولر انتہا پسندی جو ہے، ان کی اسٹیبلش ہسٹری ہے، قتل و خون کی بھی، مار دینے کی، سارا کچھ. ہمیں وہ ارلی اسٹیج پہ پاکستان میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ہمیں انہوں نے قتل شروع کر دیے. جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جیسے انہوں نے مسجد پہ حملہ کیا، قرآن کی توہین کی اور آگ لے کے، یہ بھی 1-2 سال پہلے کی بات ہے. یہ سیکولر اسٹوڈنٹس تھے. آئی بی اے کا واقعہ میں بھی 1-2 دفعہ کوٹ کر چکا ہوں کہ میرے خلاف بھی وائلنس اتنا انسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا کہ مجھے انتظامیہ نے کمرے میں چھپا دیا. وہ میں ضد سے باہر نکلا کہ نہیں یار، لوگ کہیں گے کہ آپ ڈاگ وسل کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ لوگوں کو تھریٹس پہنچاتے ہیں اور ہم آپ کو پلیٹ فارم کرتے ہیں. لیکن اس کا کوئی ایویڈنس ہوگا نا کہ میں نے کون سی ایسی بات کی ہے. اگر کورٹ کو ایویڈنس نہیں چاہیے دوست، تو سوشل میڈیا کا کیا چاہیے. یہ بات درست ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اب BLA کی طرف سے دہشت گردی آ رہی ہے، ہمارے سیکولر پوڈ کاسٹرز اس کو ریشنلائز کر رہے ہیں. دہشت گردی کو یا مارنگ بلوچ کو؟ دہشت گردی کو. وہ تو بالکل سراتن زیادتی ہے، وہ تو نان سینس ہے. یہ جو کراچی یونیورسٹی میں ہوا تھا اس پہ اب ہمارے لبرلز کا یا سیکولرز کا، لبرلز میں نہیں کہوں گا، سیکولرز کا کانٹینٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے آئیے ان وجوہات میں جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یہ کرنا پڑتا ہے. ابھی وہ سفیان مارا گیا ہے، ایمان مزاری صاحب نے پوسٹ کر کے ریشنلائز کری، وہ دہشت گرد ہے. Why are you rationalizing? For example, I'll explain. All the bullshit aside, کیا کہتے ہیں، کوئی بندہ سویلینس کو قتل کر رہا ہے ایک پولیٹیکل پوائنٹ پروف کرنے کے لیے یا ایک سیپریٹ اسلامک ریاست بنانے کے لیے، کیوں اس کو کوئی کنڈون کرے گا؟ یہ وہی ابسرڈ بات ہے کہ جناب کسی مدرسے میں ابیوز کا کیس ہوتا ہے تو امیڈیٹلی گن آتی ہے کہ جناب آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، بہت برا ہوا ہے، واٹ یو تھنک وی تھنک اباؤٹ اٹ. لائک یہ اسی طرح کہ میں بتاتا ہوں، فار ایگزامپل اگر کسی لبرل کالج کے ہاسٹل میں یہ ہوگا تو ہر لبرل کو جا کے ہم نے کہ ہاں بتا، ہمیں کہ بہت برا ہوا ہے. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ. لیکن دیکھیں نا، جس دن میں کسی بھی کوئی دہشت گرد ایسا جو خود کو اسلام سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، میں اس کا ایک ریشنل کیس پریزنٹ کرنا شروع کر دوں وداؤٹ اینی کانٹیکسٹ، تو مجھے سوال تو بنے گا. ہم اس چیز کے حق میں ہیں
کہ آپ کنڈیم کریں سب سے پہلے کہ یہ غلط ہوا ہے, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے آپریٹیو کازز ہیں جس کی وجہ سے وہ جاتے ہیں, اس پہ بات کرنی چاہیے, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ تو اچھی بات ہے, وہ تو آپ آئیڈینٹیفائنگ دا پرابلم کریں گے یہ بندے کیوں بن رہے ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ ٹی ٹی پی میں جاتے ہیں کافی حد تک بے روزگاری کی وجہ سے بھی. اگر ایک علاقے کے اندر آپ کے پاس آپشنز نہیں ہے, ایک دہشت گرد تنظیم آپ کو پیسے دے رہی ہے جوائن کرنے کے لیے, تو آپ کاز میں بلیو کریں نہ کریں آپ کی مجبوری بھی بن جاتی ہے. بہت سارے ینگ بلوچ لوگ جو ہیں وہ بی ایل اے سے کیوں قربت بنا لیتے ہیں, وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, وہ اس وجہ سے بیکاز ان کو لگتا ہے کہ جو ان کے ٹرائبل لیڈر ہیں یا منسٹر ہیں یا سرکار ہے ان کو کچھ دے نہیں رہی. آؤٹ آف ڈسپریشن بہت چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو بٹ سے کہ بی ایل اے سمہاؤ اس کی وجہ سے ٹھیک ہے یا ٹی ٹی پی ٹھیک ہے از جسٹ ابسرڈ. یا وہ ایک نرم گوشہ ان کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کرنی کہ یہ مظلوم ہیں, سفیان وغیرہ کی باتیں, میں اس چیز کے خلاف ہوں. اچھا, اب یہ دہشت گردی کس طرح کے ایجوکیٹڈ یہ ڈیفینس نہیں اپلائی کرتی. کبھی بھی نہیں. اف یو آر لیٹس سے جاہل ان دا عربی سینس, ٹھیک ہے, اینڈ بہت فرام اے ویری ایریا جہاں پہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے ان ٹرمز آف گیننگ نالج ایسپریشن, تب مے بی دیر از اے 5% چانس کہ یہ بحث ہو سکتی ہے. بٹ somebody جو مین اسٹریم یونیورسٹی سے پڑھا ہے, اس نے ملک کے جیسے مور ڈیولپڈ حصے دیکھے ہیں, گفتگو بات جیت کی ہے, اٹ ڈزنٹ جسٹیفائی وائلنس. بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر ان کو ریشنلائز کرنے والے ہیں, ایکسپلین کرنے والے ہیں کہ وائی دے ہیڈ ٹو ڈو, یہ تو اسٹیٹ ظلم کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. بھائی کال ہم ٹیررسٹ, کنڈیم دیٹ. آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ والا کام نہیں کرتے. اس لیے یہ جو ایک ٹینڈنسی ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے. آئی تھنک اس میں آپ کی کافی غلطی ہے, کچھ نہ کچھ میری بھی ہے. سوری, ہمارے گھر آ کے ہماری کیا غلطی ہے اس میں؟ میں خود بھی تو ایکسیپٹ کر رہا ہوں نا. نہیں, وہ مجھے کہنے کے بعد آپ نے کیا نا, اور آپ کی بھی غلطی ہے, تھوڑی سی میری بھی ہے, لیکن ہماری کیا غلطی ہے؟ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے ان کا جو سب سے بڑا ان کا جو ہتھیار تھا نا یا کھلونا تھا, وہ ہم نے ان سے چھین لیا ہے. یہ ہوتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے پروگریسو لوگ, تم مولوی جاہل, یہ وہ, ہم کہتے ہیں چلو آؤ یار ڈیبیٹ کرتے ہیں, پیار سے بات کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے. جب وہ نہیں ان کے پاس رہا, once you have taken that bullet away from them, that لبادہ آف ریشنالٹی, exactly, اس کے بھی پھر وائلنس رہ جاتا ہے, گالی رہ جاتی ہے, بدتمیزی رہ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ کیسر بھائی, یہاں پہ میرا ایک جینون سوال ہے کہ ہاؤ کین سم ون کنسیڈر کہ آپ جینون ڈسکورس کرنا چاہتے ہیں جب میں آپ کی ویڈیوز ہماری ملاقات سے پہلے سے دیکھ رہا ہوں, بائی دا وے, ٹھیک ہے. ون آف دی ریزنز وائی انوائٹ یو از لائک فائنلی سم ون ود آور لیول آف اسکیزوفرینیا. I'll probably surpass you in that. کیسے صاحب نے پہلے ہی نہ سوچا تھا کہ میری نیچرل ڈیتھ نہیں ہوگی, لائک دیٹس دی گائے. You understand, like we enjoy having this conversation, but in that spectrum, the type of content you make, it does make the other person feel polarized, right? That you continue with this barrage of attacks. You don't abuse. I respond. No, I understand. ٹھیک ہے, you don't abuse, you don't insult someone, آپ foul language نہیں استعمال کرتے. You keep attacking point after point after point. Some of them are disagreeable, but you do attack points. No, I respond to the points. Why do they think it's an attack? For example, ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے. Am I within my rights to respond to that? I am, and I do. اب وہ آدمی کیوں سوچتا ہے کہ میں نے اس پہ اٹیک کیا ہے؟ But do you understand کہ in Pakistan, when you respond from a conservative perspective or religious perspective, you're automatically cushioned by society. اور جو بندہ جس کا let's say, I would not even say anti-Islam, but anti-conservative opinion ہوتا ہے, that person doesn't have that same cushion. تو وہ بیلنس نہیں ہے. This is not something you and I created. معاشرہ ایسے ہے, ہم اس میں ایگزسٹ کرتے ہیں. دیکھیں, پوائنٹ ایک سمپل ہے کہ اگر تو میں کسی آدمی سے کہوں نا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے, تم نے توہین کر دی ہے, تمہاری جرت کیسے ہوئی, تو پھر تو آپ کہیں اس کوشچن کے اندر آ گئے ہیں. بٹ اف یو ٹیک دا کنورسیشن اوے فرام دیٹ اینڈ بلڈ این ایکیڈیمک اینڈ ریشنل کیس, جیسے پرویز ہود بھائی صاحب نے ویڈیو بنایا, انہوں نے کہا کہ اسلام کا تو اکنامک سسٹم یہ سارا بکواس ہے, بات ہے ہی کبھی تھا ہی نہیں. اب میں نے اس پہ آئی تھنک 30-35 منٹ کا ویڈیو ہوگا جس میں 5 لیئرز ان کو بتائے. I saw both videos, پوری, like I saw his پوری and yours as well. تو میں آپ ان سے کی بدتمیزی تو نہیں کر رہا, میں ان کو کوئی الج تو نہیں کر رہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی, یہ ہوئی. اب ایکسپلینڈ پرویز بھائی صاحب کی ویسے گفتگو کا انداز میں چڑچڑاہٹ ہے. پوائنٹ پہ میں ایڈ کر دوں نا اس میں کہ if I have responded academically, he should not take that as being attacked. So why doesn't he come on your podcast? Because it's a cop out. He feels that you're, اچھا you feel کہ instead of coming on a conversation, وہ آپ کو ادرائز کر دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی like an aggressor. Because they are looking for a monster.
They don't find that monster. And it's What they काफी- find I'll be is honest with you, anyone who's met Kaisar वैसे person is kind of like a teddy bear. सही लाइक बेचारा वो सोफे में बैठा हुआ था, हम 7 बंदे उसको ग्रिल कर रहे थे और एक बंदे को कैसे जानता भी नहीं था कौन है, कैसे यार अच्छा तू भी गले साथ कॉफी पी रहे लाइक। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं पॉडकास्ट शूट करें, अभी हमने ठहरो, अभी हमारा और सवाल पूछने को। ठीक है, लाइक a teddy bear. yeah, well, it's a reference to my No, I mean, like, मैं पीछे नहीं, catching up. look, मैं ये कहता हूँ कि परवेज़ साहब, आई थिंक दिस अ कॉप आउट, बिकॉज उन्होंने एक केस बिल्ड किया हुआ है, और सिर्फ परवेज़ साहब नहीं, ये जितने भी हैं ना, दे हैव दैट यू नो दैट साइलोज, उनके अंदर रहना, अपने एको चेम्बर्स, उनके अंदर ही जाना। यार आप मुझे एक बात बताएं, आप कंट्रोवर्शियल आदमी हैं एंड यू शुड टेक प्राइड इन दैट Okay. कि सोसाइटी के अंदर कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए तो आइडियाज़ डेवलप नहीं होते हैं। आई एम अ कंट्रोवर्शियल पर्सन, आई टेक प्राइड इन दैट। हम पे जो सवाल आते हैं, आप लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, हर बंदा आपसे एग्री नहीं कर रहा होता, बहुत बुरा भी कह रहे होते हैं। डी स्टेज वो सारी बातें आपने की। अब मुझे बताइए क्या वजह है कि इनके जितने भी स्पीकर्स हैं, कभी किसी ने कंट्रोवर्शियल सवाल इनसे नहीं किया? लाइव तो ये करते ही नहीं है ना। यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं सर, वहाँ पे भी क्वेश्चंस टू माई अंडरस्टैंडिंग मैनेज हुए होते हैं कि इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी इनसे कोई आदमी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछता। वो पहले तयशुदा होता है कौन कौन से सवाल पूछने हैं, वो लिए हुए होते हैं, बंदे बैठे उनके सामने। मैं कहता हूँ यार, There is no fun in that. वैसे from an intellectual से मज़ा ही तब आता है जब लाइक वो बंदा आउट ऑफ लेफ्ट फील्ड सवाल के और बंदे को थोड़ा टफ टाइम मिले, यू एंजॉय दैट एंड यू फील इंडेटेड टू दैट पर्सन कि उसकी वजह से अब आपको मौका मिला कि आप थोड़ी रिसर्च एक में चीज़ जो मुझे ख्याल नहीं था, अब इस पे मैं बात कर सकता हूँ। बात कर सकता हूँ। तो इनका मसला ये है कि ये इतने छुई मुई किस्म के रेवोल्यूशनिस्ट्स हैं कि ये किसी इख्तलाफ रखने वाले आदमी से बात नहीं कर सकते, उनको ब्लॉक करना, बैन करना, उनको गालियाँ दिलवाना जथे इनके पास मौजूद हैं। गालियाँ? नो, मैं वो नहीं नाम लेके बात करना चाहता, जो बाद में उन लोग वहाँ से कुछ थोड़े से डिसग्रंटल्ड हुए, उन्होंने बताया कि फलां फलां के साथ में काम करता था तो हमें ये टास्क दिए जाते थे। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, वो उनका काम है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आप इतने छुई मुई किस्म के लोग हैं कि अपने आइडियाज़ को पब्लिक में आप चैलेंज होने के लिए प्रेजेंट नहीं करते, किसी आदमी का सवाल नहीं लेते, कोई आदमी अगर आपसे ये कहे कि मैं आज के बाद आप कौन फॉलो करूँगा, आगे से आप बदतमीज़ी करते हैं उससे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने आप का कि मैं यू नो आई एम गेटिंग रिड ऑफ योरसेल्फ, दिस एंड द अदर, दैट्स सच अ शैलो पीपल। तो परवेज़ साहब का मसला ये है कि वो उसी एक माहौल के अंदर रहते हैं। He's also an old man, it's fine. Like I've decided anyone above 60 is fine. It's younger people that I would judge more. I'd be like, listen, Yeah. तुम modern day and age में हो, you understand how discourse works now. Yeah. So if you do this, it's kind of absurd. I don't like 65 plus, it's okay, dude. You've But he doesn't lived take your that life. view. वो अपने ख्याल में फिर भी अभी तक जो है वो लोगों को अच्छा सेकुलरिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, and I think he's in at least in his view he's Is he doing stuck a good in like job. 2003 Richard Dawkins phase? Yeah, probably. Not beyond that अभी. He's not Even seen वो it. न्यू एथिज्म खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं, Christian morality आ गई. Richard Dawkins ने कह दिया. Like, कल्चरली क्रिश्चियन हूँ। होना चाहिए, जरूरी है. Yeah. हम गॉड को completely नहीं मार सकते. थोड़ा सा रखना है हमने. थोड़ा please. सा रखना ज़रूरी है। वरना लोग बहुत जानवर हो जाते हैं. ये सेकुलरिज्म। This is actually a problem. मेरे साथ भी ये हुआ था कि मेरी रीडिंग ऑन सम टॉपिक्स sort of ended post 2006-7. Yeah. तो my understanding opinion on those topics became outdated. Okay. वो तो अमान से निजी गुफ्तगू करते हैं, ब्रो तू क्या रिटार्डेड बातें कर रहा है. आई वाज ब्रो मैंने 7 में ये देखा, 6 देखा. लाइक ब्रो उसके बाद दुनिया चली है, 25 से बैठे हैं. तो लाइक आप पढ़ें. देन आई डिड दिस, या इन्फॉर्मेशन अपडेट. फॉर एग्जांपल लाइक general Muslim Ummah's opinion on jihadist groups over the last 30 years have changed. Yeah. Right? यार आप तो फिर भी शरीफ आदमी हैं कि आप 2007-8 की बात कर रहे हैं। हमारे तो बहुत से इंटेलेक्चुअल्स ऐसे हैं अभी वो प्री 1991 में बैठे हुए हैं इंटेलेक्चुअली। उनको नई किताबें नहीं मिली अभी तक. नहीं, दे स्टिल हैव दैट सोवियत ग्लोरिफिकेशन। Oh, that's cute. सोशलिज्म पाकिस्तान में लेके आएंगे जब लाल लाल You know, लहराएगा। there's something romantic about it. You are really sticking to your guns. Everything has failed. That's probably the only thing. It's like देवदास टाइप सीने के पारों मिलेगी नहीं कभी, मैं पी मारूंगा. नॉट से कि लोग पीते हैं, बट लाइक एज एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. Okay. बात है एक चीज जो लोग बहुत हमारी बेइज्जती करते हैं इस पे. This is the most absurd thing. This is one of the most like आप लोग कैसे को बुला के उसको ह्यूमनाइज करते हैं. Like as opposed to what? He's a Exactly. human. क्या मुझे अपग्रेड कर रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे I don't understand like हम उसको क्या करें. No, I think you can हैं? But isn't it interesting that they have that much time?
Do they think about me and you to that extent? Just the two of us. نہیں پر میں honestly آپ کو بتا رہا ہوں کہ this is a problem. اچھا there is one more thing that I would like to discuss. آپ کا میں کافی ٹائم لے already. I know آپ نے مختلف schedules ہیں. We already started late because of us. When we talk about conservative side, because you said you would get to that, but you sort of to the secular side of things. Conservatives کے اندر بھی ایک intellectual extremism, چلو ایک ویسے ایکسٹریمزم تو تھی لیکن ایک انٹلیکچوئل ایکسٹریمزم اور ادرائزیشن جو ہے وہ دوبارہ بہت سارا رجحان پکڑتی جا رہی ہے. ویدر اٹ بی لیٹس سے اسٹارٹ فرام لائک سمپلر سبجیکٹس کے لائک ڈس ایگریمنٹس ود انجینئر محمد علی مرزا, ڈس ایگریمنٹس ود TLP, making somebody understand that fiqh can be more in depth than what is presented as binary. اس کی وجہ سے I feel کہ لائک یہاں بھی ڈی پلیٹفارمنگ آف سارٹ شروع ہو گئی ہے. لائک وائلنس آئی ایکسیپٹ ہو رہا ہے, لائک TTP ہمارے سامنے اس کی مثال ہے کہ ریلیجیس سمبلزم استعمال کر کے وائلنس کمٹ کرنا ہے. ISIS ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ, کئی تنظیمیں ہو چکی ہیں. بٹ ان ٹرمز آف پیپل دیٹ آر سپوز ٹو بی فلیگ بیئررز فار کانورسیشن, تو یہاں پہ بھی باقاعدہ کنسرٹڈ ایفرٹس ہوتے ہیں کہ اس بندے سے بات نہیں کرنی اور اس بندے کا نام بھی نہیں لینا. تو وائی از دیٹ ہیپننگ؟ بیکاز آن دا سیکولر سائڈ وی انڈرسٹینڈ کہ دیر از اے shallow understanding of what is happening. It can be outdated as such, and they would rather exist in their echo chamber. And because you present a new kind of weapon, jo let's say 90s mein exist nahi karta, I believe Dr. Asar exist karte the. It's just that maybe he didn't have social media. Like I genuinely believe Maulana Asar, Dr. Asar, Maulana Madudi social media ki age mein exist karte to paradigm bahut different hona tha. Like big powerhouses and stuff. John Elia. Yeah. وہ اپنی ڈیتھ کے بعد بہت مشہور ہوئے نا. ایک میرا کو ایک ایسا ویپن آ گیا ہے کہ ہر گھر میں ہماری پینٹریشن ہے. تو یا مائی پوائنٹ از کہ وائی از دس ہیپننگ آن دس سائڈ, ہماری سائڈ پہ, یا جنرلی دا ریلیجیس کنزرویٹو سائڈ. تو ایک اسٹیبلشڈ ٹریڈیشن ایک چلا رہا ہے, اسی دھرتی کے لوگ ہیں. اوکے, تو وہ تو اپنا کچھ نہ کچھ افیکٹ رکھے گا, لیکن آپ کے لیے تو یہ ایشو نہیں ہے. می پرسنلی ایون کے لیے ریچنگ اکراس دی ایلز, آپ جاتے ہیں بات کرتے ہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھ سے بات کم کرتے ہیں ایک اور چیز ہے, بٹ نیور دی لیس. لیکن اب اس کی ایک ایگزامپل آپ دیکھ لیں, جیسے ابھی یہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے, ہم نے کرٹیسائز کیا ان سارے سیکولرز کو جو انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے, بٹ دا مومنٹ انہوں نے اپنی پوزیشنس ڈپارٹ کیا اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہم نے ان سب کو اپریشیٹ کرنا شروع کیا. ظاہری بات ہے, کیونکہ ہمارا پرسنل نہیں ہے ان سے کچھ بھی نہیں. لیکن ان کی طرف سے آپ دیکھ لیں, کبھی انہوں نے اپریشیٹ کیا ہو کہ یار امان نے بڑا اچھا کنٹینٹ بنایا ہے, اسد نے بڑی اچھی بات کی ہے. کس نے؟ بہت سارے لوگوں نے کیا آن میڈیا, کیمرے پہ آ کے. اب مجھے کلپ شیئر کریں, میں ان کو شیئر کرتا ہوں. آئی فیل کہ جب لوگ ہماری انسلٹ کرتے ہیں ان سے جیلس ہیں. ہاں, یہ انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے. میں پازیٹیو آدمی ہوں, یہ سر یا ون یا لرن, یہ انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے. حالانکہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جو پراپر بنیان مرصوص کے ریپرزینٹیو بن گئے تھے ایک اسٹیج پہ آ کے, اینڈ وی سیڈ بریلینٹ. نہیں, وہ اچھی بات ہے. اینیمل پروپیگیٹنگ دی گڈ میسج. ان فیکٹ ایز وی اسپیک, ون آف دا کرٹیسزمز کہ یہ ابھی یہ جو وار دا چینج ایوری تھنگ جو کتاب ہے, اس کے جو کو آتھر ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب, میں نے اس کتاب کے بارے میں ویڈیو بنایا ہے, ریکمینڈ کیا ہے. یہ وائی مرتضیٰ سولنگی صاحب, یار وہ تو آپ کے نظریے سے لوگ. مزے کی بات ہے کہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, ایون ایٹ دیٹ ٹائم سولنگی صاحب نے مجھے بلاک کیا ہوا تھا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس سے ہماری یہ انٹینشن شو ہوتی ہے, جو آپ رائٹ کی آپ بات کریں, ایون دو رائٹ کہ میں آئی ڈونٹ اپلائی دیٹ لیبل ایٹ آل, لیکن اگین فار دا سیک آف کنورسیشن پیپل انڈرسٹینڈ, ورنہ مجھے انڈیویجلی نام لینے پڑتے ہیں لوگوں کے. میں وہ بھی کروں گا, بٹ شور میں روایت پسند کہلانا زیادہ پسند کرتا ہوں, ایز اپوز ٹو رائٹ وینگ, واٹ ایور لیبل یو وانٹ. تو ہمیں کبھی پرابلم اس چیز سے نہیں ہے کہ یار فلاں آدمی نے آ کے ہماری اسپیس کیوں لے لی ہے. پاکستان کا کوز تو ہم لڑ رہے تھے, وہ تو اینٹی پاکستان تھے, وہ پاکستان کے لیے کیوں بات کر رہے ہیں. میں جنگ کے جو ماحول کی جو کانٹینٹ میں اس کی بات کر رہا ہوں. اسے لوگ, یہ ایک نظریہ ہے, آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی تعریف بھی کریں گے, پبلکلی آپ کو ڈیفینڈ بھی کریں گے, آپ کا کنٹینٹ بھی شیئر کریں گے, سارا کچھ کریں گے. بٹ یو ہیو ٹو اسٹاپ بینگ چائلڈش. یہ سیریس باتیں ہیں. لوگوں کی آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوتی ہے, ان کی زندگی برباد ہو سکتی ہے یا کامیاب ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے نا گیم آف نیریٹیوز, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے.
آپ کو اپنے اندر کا یہ بچکانا پن چھوڑنا پڑے گا. نہیں لیکن کیسے میں فلاں کی بات نہیں کر رہا, فلاں کی. ایک صاحب نے مثال کے طور پہ ویڈیو بنائی, اس میں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا رائٹ ونگ, اس کے ساتھ آپ کی تصویر آئی ہوئی ہے. اسد کا نام لے کے بات کر لو, کیا مسئلہ ہے؟ اسد مائنڈ کرے گا. یو فارمنگ کریں بیکاز مائی گڈ لکس. That's my answer. Let's move on. No, but I thought it was cute. That person is talking about Dr. Taimur Rahman, I believe. He made that video. I thought it was cute. کہ ان کو لگتا ہے کہ پورے رائٹ ونگ آف پاکستان کا میں فیس ہوں. I felt کہ like thanks. یہ پگڑی مجھے کب پہنائی گئی تھی, آج کے بعد کسی رائٹ ونگ والے میں سے پوچھے کچھ کیا نا, ٹھیک ہے, چھوڑنا نہیں ہے. آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہوں گے جان نثار, جان نثار. سلمان لوگ مندے نے یار, تو سانو نہیں مندا. میرا ایکچولی سوال یہ تھا کہ کنزرویٹوز کے اندر یہ انتہا پسندی کیوں ہے. اسپیسیفکلی میں بات کر رہا ہوں کہ the way TLP views everyone else, whether it be on let's say a blasphemy issue, yeah, let's say for example there is debate in Anfi fiqh as well کہ blasphemy law کی shape کیا ہونی چاہیے, in Hanbali fiqh as well, and it's healthy to have debate within fiqh. Like I don't think یہ کوئی deny کرے گا, but somehow اس پہ قدغن لگ جاتا ہے. It's something we should talk about it. There's also a problem of where, for example, Engineer Mudali Mirza says something about you indirectly, like without taking your name, calling you Maulvi ka front man, and you respond by saying he's a Rand Corporation Muslim. ٹھیک ہے, an RCA Muslim. Now this kind of language on both sides is problematic for me, and I'll explain this both as a fan, a viewer, and a person that wants to learn. I feel you guys are on the same side. Like, this is my opinion. I feel problem is that the internet works in this way, is that after a passage of time you start drinking the Kool-Aid and you start believing whatever I'm saying is 100%. ٹھیک ہے, we attempt to make everything 100%, but کمیاں کوتاہیاں اللہ کی مرضی سے ہو جاتی ہیں. And I feel this gap just keeps getting bigger and bigger and bigger. So for example, I think یہ publicly discuss ہو گیا, so it's fine to discuss. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ سب آپس میں بیٹھیں, ٹھیک ہے, not for videos purpose, just کیا مزہ آتا ہے. لائک ہم آپ کے ساتھ کتنی دفعہ نجی طور پہ بیٹھتے ہیں, کتنی باتیں ہوتی ہیں, بندہ کچھ سیکھتا ہے, کچھ انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے. اینڈ علی بھائی اگریڈ کے ساحل کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ساحل علی بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اینڈ دے سیٹ کہ فزیکلی بیٹھنا ہے, بٹ دین ساحل بھائی انگلینڈ میں ہیں اور علی بھائی کیا کہتے ہیں یہاں پہ تھے, نہیں جب تک ساحل آئے گا نہیں میں ملوں گا نہیں, اینڈ لیٹس شوٹ اٹ. ایک دفعہ ہم نے نہیں کہا لیٹس شوٹ اٹ, بٹ اف یو انسسٹ لیٹس شوٹ اٹ, تو آئی فیلٹ کہ لائک تھوڑا سا وی شوڈ جسٹ ہیو اے ڈسکشن آف کہ واٹ آر وی شوٹنگ. ٹھیک ہے, لائک آج میں جنرلی بلاسفیمی گینگ کا پوچھنا چاہتا تھا, اینڈ ادر کوشچن ہے, تو اٹ میڈ سینس فار می ٹو شوٹ, ورنہ میں آپ کو ویسے آ کے ملوں. دیر از نو گینگ, سوری اللیجڈ, ٹھیک ہے, ورنہ میں آپ سے ویسے آ کے شوٹ کر لوں, ویسے آ کے بات کر لوں. In this situation, even the meeting that people are having is a debate style setup. Even though Ali Bhai is saying یہ ڈسکشن ہوگی, ساحل بھی ڈسکشن ہوگی, بٹ میں نے زندگی میں روٹی کو چوچی نہیں کہا کبھی, میں روٹی کو روٹی ہی کہتا ہوں. So this is the polarization I'm talking about, کہ یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے رائٹ پہ, یا روایت پسند لوگوں میں, یا کنزرویٹو لوگوں میں, یا ریلیجس لوگوں کے اندر. آئی تھنک جب مشترکہ کوزز ختم ہو جائیں تو اس طرح کی پولرائزیشن اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اوکے, بیکاز وی ڈونٹ ہیو اے کولیکٹیو ڈائریکشن اینی مور. اوکے, مثال کے طور پہ آپ باہر سے اگر کوئی آپ پہ حملہ آور ہے اینڈ یو ریئلائز دا تھریٹ, تو آپ سارے اکٹھے ہو کے لڑ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو پھر آپس میں ان فائٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آئی تھنک اگر ہم سب اقامت دین کا ایک کولیکٹیو کوز اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایکسٹرنل تھریٹس زیادہ نظر آئیں گی, انٹرنل کم نظر آئیں گی. بٹ فار دیٹ وی ہیو ٹو ایٹ لیسٹ ان پرنسپل اگری. میرا اور ساحل بھائی سے بہت ڈس ایگریمنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم بہت اچھے ٹرمز ہیں, ہمارے گفتگو ہم کرتے ہیں, کیونکہ ہم دونوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہم دونوں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ریلیجن کی, اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اقامت دین ہے کہ سسٹم ایز اے سسٹم اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو فار دیٹ ریزن ہم اپنے ڈس ایگریمنٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنے بھی ڈومین میں کام کر رہے ہیں, کیونکہ منزل ایک ہے. ٹھیک ہے. فار انجینئر صاحب ٹو بی پارٹ آف اینی سچ انڈیور, ہی ہیز ٹو ایکسیپٹ کہ ہمیں بھی سسٹم کرنا. ان کو پھر یہ چھوڑنا ہوگا, تمہارا یہ بابا, تمہارا یہ, تمہارا یہ, تمہارا وہ, تمہارا وہ, کوئی رکھا ہے ان باتوں میں. لوگ موو آن کر گئے ہیں. میں پاکستان کی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, سارے مسالک کے بچے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی روحیہ ادین کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا. وہ جو ایشوز ڈائی آؤٹ ہو رہے ہیں 2010 آن ورڈس تو بڑی تیزی کے ساتھ ڈائی آؤٹ ہونا شروع ہوئے ہیں. اب وہ ہم کو ریت دیتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد. امت کو آپ نے وہیں پہ روکا ہوا ہے انہی چیزوں کے اوپر. نہیں, پر پنڈوں دیہاتوں میں اور رورل پاپولیشن میں آج بھی ایشوز ہیں.
کون سے؟ دیکھیں یہ ایشوز ہمیشہ رہیں گے, یہ چیز ذہن میں رکھیں, ایز لانگ ایز اس میں وائلنس نہیں ہے نا. کیسے there's a difference of saying یہ ایشوز ختم ہو رہے ہیں, یہ ایشوز ہمیشہ رہیں گے. I also believe یہ ایشوز ہمیشہ رہیں گے. میں انٹینسٹی کی بات کرتا ہوں, ختم کیا ہو رہے ہیں, وائلنس کی انٹینسٹی. ایگزیکٹلی, کہ پہلے تھا ایک دوسرے کے جلسوں پہ بم بلاسٹ کر دیے, بندے اٹھا کے لے گئے. 80s 90s کا اہل تشیع اہل سنت کا آپس میں دیکھا تھا. اٹس ٹائم ناؤ فنشڈ, ختم ہو گیا. اب ڈس ایگریمنٹ ہے وہ رہے گا. لبرلس کے اندر بہت جو کلاسیکل لبرلس ہیں وہ نیو لبرلس کو پسند نہیں کرتے ہیں. فیمنسٹ کے اندر 4 ویوز ہیں, ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں. سوشلسٹ تو خیر I think as long as violence نہیں ہو رہا, آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں, perfectly fine. کوئی مسئلہ نہیں. I think it would be safe to say کہ علی بھائی بھی اس وائلنس سے اگینسٹ ہیں, آپ بھی اس وائلنس کے اگینسٹ ہیں. وہ اس وائلنس کی بات نہیں کرتے نا, وہ تو نظریات کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بابے نے فلاں چیز کر دی ہے. وہ کہتے ہیں یہ وائلنس اور میں کہتا ہوں نا, آپ سمجھے نہیں, وہ 2 باتیں کرتے ہیں at the same time. اس وائلنس کو آپ بھی سمجھتے ہیں غلط ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں غلط ہے. ایکسٹرا جوڈیشل وائلنس کو آپ دونوں غلط سمجھتے ہیں. آئی تھنک فیئرلی ریزنیبل ہر انسان سمجھتا ہے. ان کا ایک ایڈڈ کیویاٹ ہے کہ توحید کے معاملے میں یہ سارے غلط ہیں اس وجہات سے, اس لیے ہم ان کو سپر اہل حدیث کہتے ہیں. وہ نہیں مانتے یہ, لیکن تو فرقہ بنا لیا نا انہوں نے اپنا. سو the thing is that he became part of that very thing that he is اہل حدیث. It's not a new فرقہ, it's basically اہل حدیث. لیکن جب وہ خود کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث سے بھی بہتر ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ جو آپ سپر اہل حدیث سے وہ اپنی تقریروں میں وہ کہتے ہیں اے گل کسی اہل حدیث ہیں تو انہوں نہیں دسنی, اے انجینئر دسے گا. سو ایک ڈفرینسیشن اور سپیریورٹی کلیم کر رہے ہیں کہ میں تو اہل حدیثوں سے بڑا بہتر ہوں. ڈفرینسیشن یس, سپیریورٹی نو. بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل حدیث آپ کو نہیں بتائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بیکاز وہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ان کی جتنی بھی فالوئنگ ہے, وچ مائی اسٹیمیشن بڑی گر رہی ہے, ساری باتیں اپنی جگہ پہ, بٹ اٹ ایکچولی ہیلپس ہم. وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے اب جو نیریٹو کی ڈائریکشن ہے وہ چینج کر دیں. ان فائٹنگ کو فروغ دینے کے بجائے وہ کولیکٹیو کوز کہ اب ہماری عدالت میں ہمیں اسلامک پالیسی نظر آنی چاہیے, ہماری اکانومی میں نظر آنی چاہیے, ہماری بیوروکریسی میں نظر آنی چاہیے, تو ان کی آواز ایمپلیفائی بھی زیادہ ہوگی. اور جتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے کیلیبر دیا ہے وہ وارنٹ کرتا ہے. چھوڑ دیں یار آدمی کو, وہ دیکھو فلاں مولوی میرے سامنے بٹھا کے لاؤ تواڈے تو ٹومی نے تو تواڈے, یہ کیا بازاری پن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, سوشل میڈیا کی ایج میں پیدا کیا ہے, کیمرہ دیا ہے, فالوئنگ دی ہے. میں جو ان کے خلاف لینگویج استعمال کرتی ہے, ان کی لینگویج پھر بھی فیئرلی ٹیم ہے. آئی ایگری ود ناٹ فرام یور پرسپیکٹیو, ناٹ سیئنگ کہ لائک آئی فیل کہ جو آپ دونوں ایک دوسرے کو علمی گالیاں دے رہے ہو, دیر ایٹ پار, ٹھیک ہے. دے ہیو ناٹ گون ٹو لیٹس سے لیول جو ویسے ان کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں, اور لائک لوگ فار سم ریزن ہر لبادہ ہی اتار دیتے ہیں, لائک تفنن کے بیونڈ بھی, اینڈ جنرلی ان کی زندگی کو بھی ڈیتھ تھریٹس ہیں. سو دیٹ ڈز افیکٹ اے پرسن سائیکالوجی. اٹ سارٹ آف میکس یو مور ریجڈ. ادرائزیشن میں نے اپنے ویڈیوز میں ان کا یہ پورا ڈیفینس پیش کیا ہے کہ ان پہ 5-6 اٹیمپٹس ہو چکی ہیں. وی ہیو ٹو بی ریزنیبل انف ٹو تھنک, ہم ایسے ججمنٹ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ ایک ایشو ہے. What I'm saying is that the man has caliber to achieve much more than that. Yeah, I believe وہ میمز کے چینل چلا رہے ہیں, فلاں کو گالیاں دلوا دو, فلاں کو یہ کر دو. یا ان کے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, میمرز ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ انٹلیکچوئل نہیں پیدا کیے نا. دس از واٹ ہی شوڈ ڈو. انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹس پیدا کریں آگے سے. انہوں نے میمز کا ایک نیٹ ورک بنایا. میں کہتا ہوں کہ جب آپ ان چیزوں پہ نا آپ نے خود کو لمٹ کیا ہے تو پھر لائک آئی ہیو نو پرابلم سیئنگ کہ میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں, بیکاز انہوں نے انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹس پیدا نہیں کیے. جس نے ویڈیو دیکھ لیا وہ میرا اسٹوڈنٹ ہو گیا. I didn't use that metric. He did. It's fine. It doesn't matter what he does. کہتے ہیں metric of student would be کہ body of work consume کیا ہے, verify کیا ہے, understood some new things, disagree with some things, try to evolve some things. Like that would be the metric. لیکن آپ یہ بات میرے بارے میں کہیں نا کہ طاہر صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے یہی ریزننگ دیں, تو میں آپ سے کہوں گا صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں بیکاز میں نے بھی آپ سے بہت سیکھا ہے کہ دیٹس اے سویلائزڈ ڈسکورس. آپ مجھے یہ بات کہیں اور آگے سے میں کہوں کہ آپ نے مجھے استاد مان لیا ہے نا, تو اب میں آپ کو اسٹوڈنٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہوں. یہ تو ساحل بھائی بھی کرتے ہیں. But this is what he there's a lot of similarity between the two of them. Like in this time, I think it's a question of like just the way they perceive themselves. Like ساحل بھائی بڑی آڈینسز کو اپنے گروپ میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی عادت پریکٹس بن جاتی ہے. علی بھائی 300 بندے کو بیٹھ کے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, تو آئی فیل کہ ایک آپ کی جو لنگو ہوتی ہے وہ بڑی اس سے افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. بٹ ویری ہیرو ہوٹو اسٹائل, آئی ڈریم آف اے یونیفائڈ جاپان. لائک بیسکلی آئی ڈریم یہ کہتے ہیں کہ پیپل جسٹ ٹاک دیئر پرابلمز آؤٹ. از بیکاز جس علاقے سے ہم لوگ ہیں وہاں کریں کیا پھر یہ بتائیں.
I feel, and this is an open appeal to everybody, and I would like to arrange these things, not for our platform. ہم کسی بھی پلیٹفارم پہ کر دیں گے, we don't care monetize ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. If you want ہم اس ویڈیو کی monetization آف کر دیں گے, ٹھیک ہے, just to make you understand it's not a money thing. اسپیکنگ آف منی, ہمارے 3,000 روپے کی سبسکرپشن ہے, ڈو پے اس دیٹ از اے منی تھنگ, بٹ اس پہ ہم نہیں کریں گے. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ارینج conversations, and I would say conversations as opposed to debates, because people somehow feel uncomfortable by it, and appeal at liberal people on the left, people on the right, people that are extremely conservative, center right, is anybody. Yeah, let's sit different ways, shapes and forms and have these conversations. Like we talked about different things, we agree, disagree, and it's perfectly fine. Sure. میں نے منیب قادر صاحب سے میں نے یہ سوال بھی نہیں کیے تھے, because I felt like it's the first time that a person of this particular thought process kind of problem, let's give them a full chance to give their perspective. Fair enough. I hope he comes again, and then we can advance the conversation, and I hope that he would be willing to sit with you and discuss things within a frame. So that would be nice. I think people would learn from it. No, of course. میں ریکمینڈ کروں گا ہمارا جو پوڈ کاسٹنگ کا چینل ہے پاکستان پولیمکس, اس میں سبت حسن صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہے, اینڈ واز کائنڈ انف ٹو کم. نارملی سیکولر کنٹینجنٹ کبھی بھی نہیں آتا, تو وہ تشریف لائے. آپ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں اور اس کو ایک بلو پرنٹ کے طور پہ, اگر آپ, میں سیکولر سے بات کر رہا ہوں, کہ ایک بلو پرنٹ کے طور پہ دیکھیں کہ لوگ دس از دا کنورسیشن یو آر گوئنگ ٹو ہیو. اگر آپ ایون پہ آتے ہیں, کیسر کے پاس آتے ہیں, دو ایک لوگ اپنے احمد فوزان ہے فار ایگزامپل, آپ ان کے پاس جاتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ آپ کھل کے اپنی بات کریں, کرٹیسائز کریں. ہماری اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں وی ایون اوپنڈ اپ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میں ان کو آفر کر رہا ہوں کہ آپ بتائیں ہماری کیا غلطیاں ہیں. میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ میری کم عقلی کے مطابق آپ کہاں پہ امپروو ہو سکتے تھے, اور ہم نے ایک دوسرے کو ٹائم دیا. انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ یہاں غلط ہیں, میں نے بتایا میرے خیال میں آپ یہاں غلط ہیں, پھر بھی ہنستے ہوئے ہاتھ ملا رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں. دیٹ از the Pakistan that we are missing. In that regard, na, I feel and I would like to give public props. Privately, though, I've spoken to that person, I've spoken to you about others. I would like to give Mehrab and you props. I would like to give props to TCM, जिन्होंने arrange करवाया. Sure. ठीक है, because मेरे ख्याल से they also took a risk, because इस तरह की conversations can spiral. Yeah. And I would thank Mehrab and you کہ you guys had this conversation. Could it have been better? Sure. Say. ایسا بھی ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ کو ہم تنگ کرتے رہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ, مہربانی.